السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز بائی عافیہ۔ دوستوں، ہارر سٹوریز بائی عافیہ میں ایک خناس کی پراسرار داستان کی قسط نمبر 4 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں کہیں ہوں گے اللہ کی امان میں ہوں گے اور خیر خیریت سے اور ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ ہوں گے۔ دوستوں، کہانی کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب مزید کسی دیری کے بغیر۔ وقار احمد چڑھ کر بولا، کیسی احمقوں جیسی بات کر رہی ہو؟ چابی تمہارے پاس ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ دروازہ کسی نے کھولا تھا۔ ملازم وقار احمد کے قریب آیا۔ صاحب جی، بیگم صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے۔ چابی دو۔ وقار احمد نے ایمن سے چابی لی اور دروازہ کھول کر کمرے کی لائٹ آن کی۔ ہر چیز اپنی جگہ سلیقے سے پڑی تھی۔ ایمن کی تسلی کے لیے اس نے نقدی اور زیور چیک کیا۔ سب کچھ پورا تھا۔ اس نے تحمل سے ایمن کو سمجھایا، کمرے سے کوئی چیز نہیں غائب، اور اگر کوئی شخص کمرے سے بھاگتا تو مجھے دکھائی دے دیتا۔ تم نے کسی کو کمرے کے آس پاس یا کمرے سے نکلتے دیکھا ہے؟ نہیں، ایمن کھوئی کھوئی سی بولی۔ پھر بھی ایک دفعہ میں اور ملازم سارا گھر چیک کر لیتے ہیں۔ وقار احمد یہ کہہ کر ملازم کے ساتھ چھت پر چلا گیا۔ اس نے چھت سے سڑک پر دور دور تک نظر دوڑائی، ایسے ہی اسے کوئی نشانی نہ ملی جس سے پتہ چلے کہ گھر میں کوئی آیا ہے۔ وقار احمد اور ایمن ملازم کو گھر میں چھوڑ کر وینا کی منگنی میں چلے گئے۔ وینا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کی منگنی کی تقریب میں اس کے والدین نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ منگنی کا انعقاد میرج ہال میں کیا گیا تھا۔ میرج ہال خوبصورت انداز میں ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ ہال کی آرائش و زیبائش میں تازہ پھولوں کا استعمال کیا گیا تھا، اسی لیے فضا تازہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ سبھی مہمان پہنچ گئے تھے مگر وینا کے سسرال والے ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ وینا سجی ہوئی کرسی پر بیٹھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایمن نے وینا کو دیکھا تو اس کی آنکھیں اس کے چہرے پر ہی ٹھہر گئیں۔ وینا کو دیکھتے ہی فواد کے خیال نے اس کی آنکھیں بھر دیں۔ عذرا نے ایمن کو دیکھا تو بہن کے دل کے جذبات کو بھانپ گئی۔ وہ اس کے قریب آئی اور اس کی شانوں پر باہیں حائل کرتے ہوئے اسے وینا کے پاس لے گئی۔ وینا کے ساتھ صوفے پر دونوں بہنیں بیٹھ گئیں۔ عذرا نے ایمن کا ہاتھ وینا کے ہاتھ کے اوپر رکھا اور بہت پیار سے بولی، آپ سمجھیں عارفین ہی آپ کا فواد ہے اور یہ آپ کی بہو ہے۔ ایمن اپنے آنسو پونچھتے ہوئے مسکرانے لگی۔ خدا تمہیں اور عارفین کو بہت خوش رکھے۔ اس نے وینا کے سر پر پیار دیا اور پھر عذرا سے مخاطب ہوئی، عارفین اور اس کے والد کہاں رہ گئے؟ سب مہمان پہنچ گئے ہیں اور دونوں ابھی تک نہیں پہنچے۔ بازار سے کچھ چیزیں لینی تھیں، بس وہی لیتے ہوں گے۔ میری بات ہوئی ہے، بس آ جائیں گے کچھ دیر تک، عذرا نے بتایا تو ایمن ہنس پڑی۔ یہ معاملے ہی ایسے ہوتے ہیں، عین وقت تک ہی بازار سے چیزیں آتی رہتی ہیں۔ لڑکوں نے ریکارڈ آن کر دیا اور پاپ میوزک پر محو رقص ہو کے منگنی کی تقریب کو پرمزہ بنانے لگے۔ خاندان کے سب لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ وہ سب ڈانس کرنے والے لڑکوں کے گرد دائرے میں جمع ہو گئے اور تالیاں بجا بجا کر ان کی حوصلہ افزائی کرنے لگے۔ وینا اپنی جگہ اکیلی بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ وہ دائرے کی صورت میں جمع لوگوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے لڑکوں کا ڈانس نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے فیروزی کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا جس پر نگینوں کا کام تھا۔ اس نے لہنگے سے میچ کر کے نگینوں کا سیٹ پہنا ہوا تھا۔ تالیاں بجاتے ہوئے لوگوں کے ہجوم میں وینا کو فواد دکھائی دیا، جس نے بادامی رنگ کی شیروانی اور پاجامہ پہنا ہوا تھا۔ شیروانی پر زری کا کام تھا، گویا کہ وہ دلہا کا لباس تھا۔ وینا کی سراسیمہ نظریں اس طرف ہی ٹھہر گئیں۔ فواد کا وہ سراپا وجود لوگوں میں سے اس طرح گزر گیا جیسے ہوا، گویا وہ صرف وینا کو ہی دکھائی دے رہا تھا۔ لوگوں کے ہجوم میں سے نکلا تو وہ زندہ انسان کی طرح مادی وجود دکھائی دے رہا تھا۔ سنسناہٹ کے جھٹکے سے وینا کا پورا جسم تھر تھرا گیا۔ وہ جوں جوں وینا کے قریب آ رہا تھا اس کی تھر تھراہٹ بڑھ رہی تھی۔ وہ وینا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وینا بھی فواد کی طرف مبہوت نظروں سے دیکھتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ فواد، وینا کے کانپتے لبوں سے آواز ابھری۔ فواد کے چہرے پر تناؤ اور آنکھوں میں نمی تھی۔ غم و غصے کے یکجا تاثرات نے اس کی آنکھوں میں بہت کچھ لکھ دیا تھا۔ فواد نے وینا کے چہرے پر اپنی آنکھیں گاڑ دیں۔ کیا سوچ رہی ہو؟ یہی نہ کہ میں زندہ ہوں یا مردہ؟
میں زندہ ہوں، تمہاری خوشیوں میں، تمہارے احساسات میں، تمہارے دل میں۔ مگر یہ یاد رکھنا کہ اگر تم نے عارفین سے شادی کی تو میں اسے زندگی سے آزاد کر دوں گا۔ وینا کی ماں اس کے قریب آئی تو فواد کا وجود دھوئیں میں تحلیل ہو کر ہوا میں بکھر گیا۔ وینا کی ماں چلا اٹھی، وینا، یہ دھواں کیسا تھا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وینا پھٹی پھٹی آنکھوں سے فضا کو گھورتی رہی، پھر چکرا کر گر گئی۔ وینا کی والدہ سائمہ نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگی۔ وینا، آنکھیں کھولو، کیا ہوا؟ وینا نے آنکھیں کھولی تو ایک انجانا سا خوف اس کی آنکھوں میں سرایت تھا۔ اس کی متلاشی نگاہیں اپنے گرد جمع مہمانوں میں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ ایمن اور عذرا اس کے قریب آئیں۔ کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ فواد۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے سامنے فواد کھڑا تھا۔ فواد، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہم نے تمہارے پاس تو کسی کو نہیں دیکھا۔ وینا اپنے ہاتھوں پر زور ڈالتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے عذرا کی جانب دیکھا۔ آنٹی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے اپنے پورے ہوش و حواس میں اسے دیکھا ہے۔ اس نے بادامی رنگ کی زری کے کام والی شیروانی اور پاجامہ پہنا ہوا تھا، مگر اس کا جسم ہوائی تھا۔ اس کا جسم ہوا کے ہیولے کی طرح آپ لوگوں میں سے گزر گیا تھا۔ ایمن سٹپٹا کے رہ گئی۔ وہ وینا کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے آنسوؤں سے ڈبڈباتی آنکھوں سے وینا کی طرف دیکھا۔ اس کی شیروانی پر براؤن دھاگے کے ساتھ گولڈن تلے کا کام تھا اور بٹنز بھی گولڈن تھے۔ جی آنٹی، مگر آپ کو کیسے پتا؟ کیا آپ نے بھی فواد کو دیکھا ہے؟ وینا نے حیرت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایمن کی آنکھوں میں رکے ہوئے آنسو اس کے رخساروں پر چھلک پڑے۔ میں نے اسے نہیں دیکھا، مگر تم یہ کیوں کہہ رہی ہو کہ اس کا جسم ہوائی تھا؟ شور سن کر وقار احمد بھی وہاں آ گئے۔ کیا بات ہے؟ ایمن وقار کی طرف لپکی۔ میں نے کہا تھا نا کہ میرا فواد ضرور آئے گا۔ ہمارے بیڈ روم میں کسی کا ہونا میرا وہم نہیں تھا، میرا فواد گھر آیا تھا۔ وینا بتا رہی ہے اس نے وہی شیروانی اور پاجامہ پہنا ہوا تھا جو آپ کو دکھا رہی تھی میں۔ اس نے ہمارے کمرے کی الماری سے وہی ڈریس لیا ہوگا۔ وقار احمد نے وینا کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا کہہ رہی ہیں؟ تم صرف اتنا بتاؤ کہ تم نے فواد کو دیکھا ہے اس حال میں؟ جی انکل، میں نے اسے دیکھا، اس نے مجھ سے بات بھی کی۔ وقار احمد نے کچھ اور مزید نہیں پوچھا۔ اس نے برقی سرد سے اپنا موبائل نکالا اور کسی سے تیز تیز بولنے لگا۔ باہر سیکیورٹی کو الرٹ کر دو، کچھ لوگ ادھر ہال میں بھی بھیجو۔ کچھ لوگوں نے یہاں فواد کو دیکھا ہے، ہر ایک کو چیک کرو۔ اگر فواد یہاں ہے تو وہ ہوٹل سے باہر نہ نکل پائے۔ اسپیکر پر اناؤنسمنٹ ہونے لگی۔ اس ہال سے کوئی باہر نہ جائے۔ فواد، تم جہاں کہیں ہو ہمارے سامنے آ جاؤ۔ ہال میں جیسے سکوت چھا گیا، لوگ اپنی جگہ پر جامد ہو گئے۔ پولیس سولجرز ہال کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ فضا میں سیاہ دھوئیں کی بدلی سی نمودار ہوئی۔ ہال میں کسی قسم کی آتش زدگی کا استعمال نہ ہونے کی وجہ سے وہ دھواں لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ دھوئیں کی وہ بدلی ہوا میں تیرتی ہوئی ہال کے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وقار احمد کی بھی نظر اسی پر تھی۔ دھوئیں کی وہ بدلی ہوا میں پھیلتی ہوئی دروازے کے باہر چلی گئی اور پھر وہ دھواں ہوا میں بکھر کر کہیں غائب ہو گیا۔ اسی دوران وینا کی آواز وقار احمد کی سماعت سے ٹکرائی۔ انکل، آپ نے میری پوری بات نہیں سنی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ فواد کا جسم ہوائی تھا۔ وقار احمد کے پورے جسم سے جھرجھری دوڑ گئی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ جی انکل، میرا یقین کریں، جب امی میرے قریب آئیں تو فواد کا ہوائی روپ ایسے ہی سیاہ بدلی میں تحلیل ہو گیا تھا جیسی ابھی فضا میں نمودار ہوئی تھی۔ وقار احمد خاموش کھڑی وینا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا ذہن وینا کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایمن جذباتی انداز میں وینا سے بولی، میرا فواد زندہ ہے، اس کا جسم ہوائی کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ وقار احمد ایمن کے شانوں پر بازو حائل کرتے ہوئے اسے صوفے تک لے گیا۔ وینا کو کوئی وہم ہوا ہوگا، تم خود کو سنبھالو، ہمارا بیٹا ہمیں ضرور مل جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد عارفین اور اعجاز بھی آ گئے۔ ان کے سامنے کسی نے فواد کی بات نہیں کی، بلکہ اس واقعے کو نظر انداز کر کے رسم کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ عارفین اور وینا نے ایک دوسرے کو منگنی کی انگوٹھی پہنائی۔ عزیز و اقارب نے دوسری رسومات نبھائیں۔ فنکشن رات گئے جاری رہا۔
دوسرے رشتہ داروں نے تو اس تقریب میں بہت انجوائے کیا، مگر وینا جس کی منگنی تھی وہ بجھی بجھی سی تھی۔ ایسی ہی حالت ایمن اور وقار احمد کی بھی تھی۔ ایک عجیب سا خدشہ ان کا سینہ چیر رہا تھا۔ رات کے 1 بجے تقریب اختتام پذیر ہوئی، تمام رشتہ دار اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ ایمن اور وقار احمد بھی اپنے گھر آئے تو ملازم نے دروازہ کھولا۔ وقار احمد تو باتھ روم میں کپڑے چینج کرنے چلا گیا، مگر ایمن الماری کھول کر برقی سرت سے کچھ ڈھونڈنے لگی۔ وہ بوکھلائی سی کپڑوں کو الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ وہ سارے کپڑے نکال نکال کر زمین پر پھینکنے لگی۔ وقار احمد نے اپنے کف کا بٹن بند کرتے ہوئے تعجب سے ایمن کی طرف دیکھا۔ یہ کیا طریقہ ہے الماری سے کپڑے نکالنے کا؟ ایمن کو جیسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، وہ اپنے کام میں محو تھی۔ اس نے سارا خانہ خالی کر دیا، پھر الماری کے باقی خانوں سے کپڑے نکال نکال کر باہر پھینکنے لگی۔ اس نے ساری الماری خالی کر دی اور پھر اپنے دونوں بازو سیدھے کر کے اپنے ہاتھ اکڑا لیے اور گلوگیر لہجے میں بولی، وہ بادامی شیروانی الماری میں نہیں ہے جو میں نے فواد کے لیے خریدی تھی۔ میرا بیٹا فواد گھر آیا تھا، اسی نے یہاں سے وہ شیروانی لی اور زیب تن کی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو ایمن، خود کو سنبھالو۔ وقار احمد نے ایمن کو شانوں سے پکڑتے ہوئے صوفے پر بٹھا دیا۔ ایمن نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے وقار احمد کی طرف دیکھا۔ وینا نے تو وہ شیروانی نہیں دیکھی تھی، تو پھر کیسے اس نے بتایا کہ فواد نے بادامی شیروانی پہنی تھی اور اس پر براؤن دھاگے اور گولڈن تلے کا کام تھا؟ وقار احمد سوچ میں پڑ گیا۔ یہ سب باتیں اس کی سمجھ سے بالر تر تھیں۔ اس نے ایمن کے بالوں کو سہلایا۔ خدا پر بھروسہ رکھو، جاؤ جا کے چینج کر لو۔ ایمن دھیرے دھیرے قدموں سے چلتی ہوئی باتھ روم تک پہنچ گئی۔ وقار احمد کے ذہن میں وینا کا جملہ بار بار گونج رہا تھا، انکل، فواد کا جسم ہوائی تھا، اس کا جسم سیاہ دھوئیں میں تبدیل ہو گیا تھا۔ وقار احمد کے ذہن میں سیاہ دھوئیں کی اس بدلی کا خیال بھی آنے لگا۔ پھر اس کا ذہن ماضی کے دریچوں میں سے کسی بات کو دہرانے لگا، جب چرس بھرے سگریٹ پینے پر وقار احمد نے فواد کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا تو چیخ کر بولا تھا، ڈیڈی، اس دھوئیں میں کبھی آپ کا بیٹا بھی دھواں ہو جائے گا۔ اس خیال سے اس کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، یا اللہ، جو میں سوچ رہا ہوں وہ نہ ہو، میرا بیٹا زندہ ہو۔ ظفر اپنے باہر کے معمولات نپٹا کر اپنے ملک واپس آ گیا۔ وہ ماریہ کے ساتھ شمون کے گھر والوں سے تعزیت کے لیے ان کے گھر گیا۔ شمون کی بے وقت اور عجیب موت سب کے لیے پہیلی بنی ہوئی تھی۔ ظفر کو ماریہ کی حالت پر تشویش ہو رہی تھی کہ شمون کی موت سے وہ اس قدر خوفزدہ کیوں ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کیا آیا ہے؟ ظفر نے شمون کے والد سے پوچھا۔ شمون کے والد نے گلوگیر لہجے میں کہا، ہمیں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے کیا، پولیس قاتل کو ڈھونڈ بھی لے تو ہمیں کون سا ہمارا بیٹا واپس مل جائے گا۔ مجھے آپ سے ہمدردی ہے، مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کیا بات سامنے آئی ہے۔ شمون کے والد نے لمبا سانس کھینچا۔ رپورٹ میں 2 باتیں سامنے آئی ہیں، ایک یہ کہ کسی جنگلی جانور نے ان کے جسموں سے خون چوس لیا، اور دوسری بات یہ کہ ان کے جسم جھلسنے سے ان کے دل سکڑ گئے۔ ان کے جسموں پر کوئی آتش گیر مواد استعمال نہیں ہوا، ان کے جسموں سے صرف ریت ملی ہے، گویا کہ ریت اس قدر گرم ہو گئی تھی کہ ان کے جسم جھلس گئے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ چولستان کے اس جنگل کے قریبی علاقوں کے لوگوں کے کہنے کے مطابق جب ان لوگوں نے لڑکوں کی لاشیں اٹھائیں تو ریت اس قدر گرم نہیں تھی، اور نہ ہی ایسا ممکن ہے کہ ریت سے کوئی جھلس جائے، اور پھر دور دور تک کوئی ایسا جنگلی جانور نظر آیا، اور نہ ہی ایسی نشانی ملی جس سے معلوم ہو کہ ان تینوں کے علاوہ وہاں کوئی اور بھی تھا۔ یہ سب بتاتے ہوئے شمون کے والد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ظفر نے ان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ ہمت رکھیں، خدا کو یہی منظور ہوگا۔ تینوں لڑکوں کی موت واقعی بہت عجیب طریقے سے ہوئی ہے، مگر آپ پولیس کی تفتیش میں ان کی مدد کریں، معاملے کی تہہ تک جائیں، مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں کروں گا۔ ظفر اور ماریہ 2 گھنٹے ان کے گھر گزارنے کے بعد گھر آ گئے۔ رات 12 بجے کے بعد زرغام اپنی گاڑی میں گاؤں سے نکلا۔ شہر کے محلے اور گلیاں سنسان تھیں، لوگ گھروں میں گہری نیند سو رہے تھے۔
سڑکوں پر بہت کم گاڑیاں نظر آ رہی تھیں، مگر جس ٹوٹی پھوٹی سڑک والا راستہ زرغام نے اختیار کیا وہاں اس کی گاڑی کے علاوہ کوئی اور گاڑی نہیں تھی۔ تھوڑے سے سفر کے بعد وہ جس سڑک پر آ گیا تھا وہ سڑک شہر کے وسیع قبرستان کی طرف جاتی تھی۔ وہ سڑک تو ہمیشہ سے ہی رات 12 بجے کے بعد سنسان ہو جاتی تھی۔ قبرستان کے قریب پہنچ کر زرغام نے گاڑی روک لی۔ وہ گاڑی سے اترا۔ اس نے پینٹ شرٹ زیب تن کی ہوئی تھی۔ اس نے گاڑی سے کالا شاپر نکالا اور وہ شاپر لے کر قبرستان میں داخل ہو گیا۔ قبرستان کے شروع میں ہی ایک مدھم سی لائٹ لگی تھی جو قبرستان کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ زرغام نے سیاہ شاپر سے ٹارچ نکالی۔ اس نے ٹارچ آن کی اور شاپر سے سیاہ چوغا نکال لیا۔ اس نے شاپر زمین پر رکھا اور سیاہ چوغا پہن لیا۔ چوغے کی کمر کی طرف ایک ٹوپی سی لٹک رہی تھی جسے اس نے اپنے سر پر پہن لیا۔ سیاہ گاؤن کے ساتھ لگی ہوئی اس ٹوپی نے نہ صرف اس کا سر چھپا دیا بلکہ اس کی آنکھوں تک لٹکنے لگی۔ وہ ٹارچ کی دھیمی سی روشنی کی مدد سے آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ قبرستان کئی 100 سال پرانا تھا۔ کئی 100 سال پرانی قبریں نیست و نابود ہو چکی تھیں اور ان میں نئے مردے بھی دفنائے جا چکے تھے۔ ان کئی 100 سال پرانے مردوں کی روحیں اب بھی اس قبرستان میں بھٹک رہی تھیں۔ وہ خاص نظریں جو ان روحوں کو دیکھ سکیں عام انسانوں کے پاس نہیں تھیں، مگر زرغام جیسا شیطان اپنی طاقت، اپنے علوم اور تجربے کی بنیاد پر اپنے آس پاس بھٹکنے والی روحوں کو محسوس کر سکتا تھا۔ بظاہر محسوس ہونے والے سناٹے میں کتنی آہ و بکا، کتنی چیخیں اور کیسی کیسی دلسوز آوازیں زرغام کی قوت سماعت سے ٹکرا رہی تھیں۔ وہ بے خوف مختلف قبروں پر ٹارچ کی روشنی ڈالتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ کچھ قبریں انتہائی خستہ حال تھیں، جن میں پڑے ہوئے انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ زرغام ایک ایسی ہی خستہ حال قبر کے قریب رک گیا۔ اس نے سیاہ شاپر سے ایک روئی کی بنی ہوئی گڑیا نکالی اور زمین پر آلتی پالتی مار کے بیٹھ گیا۔ اس نے کھرپے کی مدد سے خستہ حال قبر کے پاس تھوڑی سی زمین کھودی اور اس گڑیا کو زمین میں اس طرح دفن کیا کہ اس کا سر باہر رہ گیا، باقی دھڑ مٹی میں دفن ہو گیا۔ اس نے لوہے کی ایک پن لی اور اس گڑیا کے ماتھے پر گھسیڑ دی۔ اس عمل کے بعد وہ آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ اس نے گڑیا پر پھونکا اور اس کے اون سے بنے ہوئے بالوں کو آپس میں گرہ لگا دی اور پھر بھیانک انداز سے مسکراتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ تیز قدم پھلانگتا ہوا قبرستان سے باہر نکلنے لگا۔ جیسے اس خاص عمل کے بعد قبرستان سے باہر نکلنے کا وقت اس کے پاس بہت کم ہے۔ اس نے کئی قبروں کو اپنے پیروں تلے رون دیا۔ وہ برقی سرحد سے قبرستان سے باہر نکلا اور پھر اپنی گاڑی میں سوار ہو کے جلد از جلد اس علاقے سے باہر نکل گیا۔ رخسانہ اور توقیر نے صبح اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی اور پھر وہ دونوں چہل قدمی کے لیے نکل گئے۔ وینا کی منگنی میں ہونے والے واقعے کی خبر ان دونوں تک بھی پہنچ گئی تھی۔ وہ واک کرتے ہوئے اسی موضوع پر بات کر رہے تھے۔ جو کچھ مجھے احمد نے بتایا وہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ رخسانہ نے توقیر سے پوچھا۔ توقیر جاگنگ کرتا ہوا ایک لحظے کے لیے ٹھہر گیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ کبھی کبھی خدشات ہمارے شعور پر حاوی ہو جاتے ہیں اور ہمیں وہی کچھ دکھائی دیتا ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں۔ وینا کو ڈر تھا کہ وہ کبھی فواد کی جیون ساتھی نہ بنے، کیونکہ وہ فواد کو پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ اس کا خدشہ فواد بن کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ایمن کی درینہ خواہش کہ فواد اس کا خریدا ہوا جوڑا پہنے حقیقت کا روپ دھار گئی۔ یہ سب سائیکالوجی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ رخسانہ نے توقیر کی طرف گہری نظر سے دیکھا۔ کتنی آسانی سے تم نے اس سب کو انسانی نفسیات کا نام دے دیا۔ دل، دماغ، جسم، یہ سب جس کے بغیر بے معنی ہے وہ ہے روح، جسے رب گوشت کے اس پتلے میں پھونکتا ہے۔ روح جو جسم کے مردہ ہوتے ہی احساسات، جذبات، شعور سب کچھ ساتھ لے جاتی ہے۔ کیا تم روح کی حقیقت کو جھٹلا سکتے ہو؟ توقیر بھی خاموشی سے رخسانہ کی ساری بات سن رہا تھا۔ دھیرے سے بولا، تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ فواد مر چکا ہے؟ کیا ہم یہ بھی تسلیم کر لیں کہ ہماری حوریہ؟ ابھی توقیر پوری بات نہ کہہ پایا تھا کہ رخسانہ اس کے کندھے سے لگ کر رونے لگی۔ 1 سال ہو گئے ان چاروں کو لاپتہ ہوئے، ہم کیا سمجھیں کہ وہ زندہ ہیں یا مردہ؟ توقیر نے اس کے شانے پر اپنی باہیں دراز کر لی۔ اس طرح کے خدشات اپنے ذہن میں مت لاؤ، میرا دل نہیں مانتا۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک دن حوریہ اچانک ہمارے سامنے آ جائے گی۔
وہ دونوں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے گھر آ گئے۔ توقیر آفس جانے کی تیاری کرنے لگا اور رخسانہ اس کے لیے ناشتہ تیار کرنے میں مصروف ہو گئی۔ توقیر پھرتی سے تیار ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ بیگم جلدی ناشتہ لاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ رخسانہ نے سینڈوچ میکر کا بٹن آن کیا اور سینڈوچ نکال کر ٹرے میں رکھے اور ساتھ میں چائے کے 2 کپ بھی ٹرے میں رکھ لیے۔ وہ توقیر کے قریب آئی اور ناشتہ سرو کرنے لگی۔ اس دوران توقیر کے موبائل کی رنگ ہوئی۔ اسکرین پر انسپکٹر کا نمبر دیکھ کر توقیر نے موبائل کان سے لگایا۔ جی انسپکٹر صاحب۔ انسپکٹر کی بات سن کر توقیر جہاں تھا وہیں جیسے منجمد ہو گیا۔ چند ساعتوں کے لیے جیسے وہ پلکیں جھپکنا ہی بھول گیا۔ وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا، ہم بس ابھی پہنچتے ہیں۔ توقیر کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر رخسانہ بھی گھبرا گئی۔ کیا ہوا؟ کس سے بات کر رہے تھے؟ توقیر کے چہرے پر خوشی اور پریشانی کی یکجا تاثرات تھے، مگر الفاظ جیسے اس کی زبان پر ہی اٹک گئے تھے۔ وہ بامشکل بولا، حوریہ مل گئی ہے، مگر وہ شفا ہسپتال میں ہے۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں ملی تھی اور ابھی تک بے ہوش ہے۔ انسپکٹر کے پاس حوریہ کی تصویر تھی، اسی لیے انہوں نے اس کی شناخت کر لی۔ وہی حوریہ کو ہسپتال لے کر گئے تھے۔ میری حوریہ مل گئی ہے۔ رخسانہ کی آنکھیں بھیگ گئیں، مارے خوشی کے وہ اپنا دل تھام کے بیٹھ گئی۔ دونوں میاں بیوی جلد از جلد گھر سے نکل کر شفا ہسپتال پہنچ گئے۔ دونوں روم نمبر 46 میں پہنچے تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ حوریہ ان کے سامنے بیڈ پر لیٹی ہے۔ وہ دونوں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے حوریہ کے بستر کے قریب آ گئے۔ حوریہ ابھی تک بے ہوش تھی، اس کے معصوم سے چہرے پر بے شمار خراشیں تھی۔ رخسانہ تو بے خودی میں بیٹی سے لپٹ گئی۔ توقیر اپنی بیٹی کا ہاتھ تھامے اپنے آنسوؤں پر قابو نہ پا سکا۔ لیڈی ڈاکٹر نے رخسانہ کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ پلیز آپ تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر چلے جائیں، میں آپ کے احساسات سمجھ سکتی ہوں، مگر آپ کی بیٹی کا ٹریٹمنٹ ابھی پورا نہیں ہوا، ابھی تک ان کو ہوش نہیں آیا۔ یہ خطرے سے باہر نہیں ہے، آپ باہر بیٹھ کر دعا کریں، جو ہی ان کو ہوش آئے گا ہم آپ کو بلا لیں گے۔ انسپکٹر بھی توقیر اور رخسانہ کے ساتھ کمرے سے باہر آ گیا۔ آپ کو حوریہ کہاں ملی اور اس کی یہ حالت؟ توقیر نے پوچھا۔ انسپکٹر نے لمبا سانس کھینچا۔ صبح ہی قبرستان کے گورکن نے مجھے اطلاع دی کہ قبرستان میں کوئی لڑکی بے ہوش پڑی ہے۔ اطلاع ملتے ہی میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ قبرستان پہنچا۔ حوریہ چند خستہ قبروں کے قریب بے ہوش زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ سوائے سر کا حوریہ کا سارا جسم گیلے گارے سے لت پت تھا، بالکل ایسے جیسے گیلی مٹی کے کسی گڑھے سے نکلی ہو۔ اس کے سر کے سامنے پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ ہم نے اسے بامشکل ہسپتال پہنچایا۔ نرسوں نے اس کے جسم کو صاف کیا اور اسے دوسرے کپڑے پہنائے۔ حوریہ کو ہوش آ جائے تو یہ سب علم ہو جائے گا کہ اسے اس حالت تک کس نے پہنچایا ہے۔ رخسانہ ہاتھ میں تسبیح تھامے اوپر کی طرف دیکھنے لگی۔ کس ظالم نے میری بیٹی کو اس حال میں پہنچایا؟ خدا اسے نہیں چھوڑے گا۔ توقیر نے رخسانہ کی طرف دیکھا۔ بس دعا کرو کہ ہماری بیٹی کو ہوش آ جائے۔ دونوں میاں بیوی تسبیح پڑھنے لگے اور دعائیں مانگتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایمرجنسی روم سے نرس باہر آئی اور توقیر سے مخاطب ہوئی۔ حوریہ کو ہوش آ گیا ہے، آپ لوگ اس سے مل سکتے ہیں۔ توقیر اور رخسانہ کمرے میں چلے گئے۔ انسپکٹر بھی ان دونوں کے ساتھ کمرے میں چلا گیا۔ حوریہ نے آنکھیں کھولی ہوئی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے رخسانہ کی طرف دیکھا۔ اب آپ کی بیٹی خطرے سے باہر ہے۔ رخسانہ اور توقیر حوریہ کے بیڈ کے قریب آ گئے۔ حوریہ نے انجان سی نظروں سے اپنے والدین کی طرف دیکھا اور پھر کوئی تاثر دیے بغیر لیڈی ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگی۔ میں کہاں ہوں اور یہ لوگ کون ہیں؟ لیڈی ڈاکٹر نے توقیر اور رخسانہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم ان لوگوں کو نہیں جانتی؟ حوریہ نے ایک بار اجنبیت سے دونوں کی طرف دیکھا۔ میں نے ان کو پہلی بار دیکھا ہے۔ رخسانہ کچھ کہنے لگی تو لیڈی ڈاکٹر نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر اس نے ان سب کو اپنے ساتھ باہر آنے کو کہا کہ وہ کمرے سے باہر آ گئے۔ ڈاکٹر صاحبہ، حوریہ ہمیں کیوں نہیں پہچان رہی؟ رخسانہ نے پوچھا۔ ڈاکٹر کچھ دیر خاموش رہی، پھر گویا ہوئی۔ ہم نہیں جانتے کہ حوریہ کن حالات سے گزری ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھی ہے، مگر یہ بات میں وثوق سے نہیں کہہ سکتی، پہلے کچھ ٹیسٹ لینے ہوں گے۔ ایک بات تو مجھے آپ لوگوں کو سمجھانی ہے، وہ یہ کہ جب تک یہ بات ثابت نہیں ہو جاتی
کہ حوریہ اپنی یادداشت کھو بیٹھی ہے، آپ لوگوں نے اسے کچھ یاد دلانے کی کوشش نہیں کرنی، اس کے ذہن پر کسی قسم کا دباؤ نہ ہو۔ ایک بار ٹیسٹ ہو جائیں، رپورٹس آ جائیں، پھر آپ کو سمجھاؤں گی کہ اسے کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ پھر وہ انسپیکٹر سے مخاطب ہوئیں۔ آپ اسے ایک ذہنی مریض کی طرح سمجھیں، اس لیے ابھی اس سے کوئی سوال جواب مت کریں۔ آپ کی تفتیش ہمارے علاج میں رکاوٹ پیدا کرے گی۔ مہربانی فرما کر آپ حوریہ کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر لیں۔ لیڈی ڈاکٹر کی بات سن کر انسپیکٹر توقیر سے مخاطب ہوا۔ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، آپ حوریہ کے ٹیسٹ وغیرہ کروا لیں، پھر اسے صورتحال سے آگاہ کر دیجیے گا۔ میں آپ سے رابطہ رکھوں گا۔ آپ کی بڑی مہربانی جو آپ نے حوریہ کو ہسپتال تک پہنچایا۔ یہ تو میرا فرض تھا، یہ کہہ کر انسپیکٹر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں سے چلا گیا۔ ایک دو روز میں حوریہ کے ٹیسٹ کی رپورٹس بھی آ گئیں۔ توقیر اور رخسانہ لیڈی ڈاکٹر کے آفس میں آئے۔ آ جائیں، بیٹھیں۔ پھر وہ رپورٹس ان کے طرف پڑھاتے ہوئے بولی، حوریہ کی ذہنی حالت بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا یہ برتاؤ تشویشناک ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں۔ شاید اس کی یہ حالت عارضی ہو، کچھ روز آپ کے ساتھ گزارنے کے بعد اسے شاید سب یاد آ جائے، اس لیے بہتر ہوگا کہ اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے، پھر اسے اپنے ساتھ گھر لے جائیں۔ کسی قسم کی کمپلیکیشنز ہوں تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں کچھ دوائیاں لکھ دے رہی ہوں، یہ آپ باقاعدگی سے دیں۔ توقیر نے ادویات کی پرچی لیتے ہوئے کہا، ہم ماضی کی کچھ باتیں دہرا کے اسے اپنی زندگی یاد دلانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلایا، جی بالکل، اس سے اس کی پسند ناپسند میں ایسا ماحول بنائیں کہ جس سے اسے کچھ یاد آ جائے۔ توقیر رخسانہ حوریہ کو لے کر گھر آ گئے۔ حوریہ کو رخسانہ اس کے کمرے میں لے کر آئی۔ حوریہ اپنے کمرے کے در و دیوار کو انجان نظروں سے دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی، گویا اس کے لیے کمرے کی ہر چیز نئی تھی۔ رخسانہ نے اسے اس کے بیڈ پر بٹھایا۔ تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ رخسانہ حوریہ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لینے چلی گئی۔ توقیر حوریہ کے پاس آیا۔ بیٹی کو اپنے گھر دیکھ کر اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ حوریہ کے قریب بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میرے گھر کی خوشیاں لوٹ آئی ہیں، تم نہیں جانتی کہ تمہارے بغیر ایک سال ہم نے کیسے گزارا، کیسے کیسے خدشات دل میں لے کر ہم انگاروں پر چلتے رہے۔ تم ہماری اکلوٹی بیٹی ہو، تمہیں آہستہ آہستہ سب یاد آ جائے گا۔ حوریہ جذبات سے آری سرد آنکھوں سے توقیر کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے توقیر کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ جب یاد آئے گا تب دیکھا جائے گا، ابھی یہ زبردستی کی محبت مجھ پر مسلط نہ کریں۔ توقیر سکتے کسی کیفیت میں کھڑا ہو گیا۔ ایک بار تو دل نے یہ کہا کہ یہ لڑکی اس کی حوریہ نہیں ہو سکتی، پھر لیڈی ڈاکٹر کی بات یاد آئی کہ حوریہ کو ایک ذہنی مریض کی طرح ٹریٹ کریں۔ اس نے خود کو سنبھالا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد رخسانہ اس کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے آئی۔ رخسانہ نے ٹرے میں کچھ پھل اور سوپ رکھا ہوا تھا۔ رخسانہ نے پھل سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے اور سوپ لے کر حوریہ کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے چمچ میں سوپ لیا اور حوریہ کے منہ کے قریب لے آئی۔ حوریہ نے اپنے ہاتھ سے چمچ پیچھے کر دیا۔ پلیز آنٹی، مجھے بچے کی طرح ڈیل مت کریں، آپ یہ سوپ رکھ کے چلی جائیں، میں پی لوں گی۔ آنٹی کا لفظ سن کر رخسانہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ ٹھیک ہے بیٹی، میرے ہاتھ سے سوپ نہیں پینا، نہ پیو، مگر مجھے آنٹی مت کہو، میں تمہاری مما ہوں۔ رخسانہ نے انتہائی پیار سے کہا۔ سوری، کوشش کروں گی یہ غلطی دوبارہ نہ ہو، حوریہ نے آنکھیں جھکائے ہوئے کہا۔ رخسانہ نے اس کے سر پر پیار دیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ حوریہ کے ملنے کی خبر نے وشا، فواد اور خیام کے گھر والوں میں افراتفری کا ماحول پیدا کر دیا۔ امید کی ایک لہر نے ان کے دلوں میں ہلچل مچا دی، مگر اس خبر نے انہیں ایک بار پھر اداس کر دیا کہ حوریہ اپنی یادداشت کھو چکی ہے۔ وہ سب حوریہ سے ملنا چاہتے تھے، مگر توقیر اور رخسانہ نے انہیں کہا تھا کہ جب حوریہ گھر آ جائے گی اس وقت وہ اس سے مل لیں۔ اتوار کے روز ظفر، وقار احمد، ایمن، زبیر اور ماہین رخسانہ کے گھر آ گئے۔ توقیر نے ان سب کو مہمان خانے میں بٹھایا۔ رخسانہ ان سب سے ملی اور پھر کچن میں جا کے چائے کے اہتمام میں مصروف ہو گئی۔ رخسانہ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، دیکھنے میں بھی کافی چست لگ رہی تھی۔ ایمن نے توقیر کی طرف دیکھا۔ توقیر بھائی، بیٹی کے آتے ہی رخسانہ کیسے کھل اٹھی ہے۔ اولاد میں تو جان پھنسی ہوتی ہے، ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہماری اذیتیں بھی ختم ہو جائیں۔ توقیر احمد نے پر امید لہجے میں کہا، کیوں نہیں بہن، خدا کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ جس طرح ہماری حوریہ لوٹ آئی، اسی طرح خیام، وشا اور فواد بھی لوٹ آئیں گے۔ حوریہ کے زندہ سلامت ملنے کا یہی مطلب ہے کہ وہ تینوں بھی کہیں روپوش ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی گھر نہ آنا چاہتے ہوں یا کہیں پھنسے ہوئے ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
ہمیں اپنی تلاش جاری رکھنی چاہیے۔ ظفر جو سر جھکائے خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا تھکے تھکے لہجے میں بولا، خدا کا شکر ہے کہ حوریہ آپ کو زندہ سلامت مل گئی۔ میرے من میں طرح طرح کے خدشات جیسے پھن پھیلائے بیٹھے ہیں۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے امید بھی ٹوٹتی جا رہی ہے۔ ظفر کی اس بات پر زبیر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ مایوسی کی باتیں مت کرو، ڈاکٹر نے امید دلائی ہے کہ حوریہ کی یادداشت بہت جلد واپس آ سکتی ہے، کیونکہ اس کی ذہنی حالت نارمل ہے۔ اس کی حالت کسی حادثے کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ جو ہی حوریہ کی یادداشت واپس آئے گی تو وہ بتا سکتی ہے کہ اس کے دوست فواد، خیام اور وشا کہاں ہیں۔ امید کی اس کرن نے ہم سب میں حوصلہ پیدا کر دیا ہے، ماہین نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ حوریہ سے اس کے کمرے میں مل لیتے ہیں۔ توقیر فوراً کھڑا ہو گیا۔ آپ ادھر ہی بیٹھے، میں حوریہ کو بلا کے لاتا ہوں۔ توقیر کے جانے کے ساتھ ہی رخسانہ چائے لے کر آ گئی۔ اس نے سب کو چائے پیش کی۔ احمد نے رخسانہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ چھوڑے یہ تکلفات، ادھر ہمارے پاس بیٹھو۔ بیٹی کی واپسی کی مبارک ہو۔ یہ سب تمہاری دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ رخسانہ نے مسکراتے ہوئے احمد کی طرف دیکھا۔ خدا کا فضل ہے، میں بہت خوش ہوں۔ مگر کیا؟ احمد نے پوچھا۔ اتنی دیر میں حوریہ توقیر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ حوریہ کو سب تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس نے انتہائی سادہ لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ بڑے دوپٹے کے ساتھ اس نے اسکارف سے اپنے سر کو اس طرح ڈھانپا ہوا تھا کہ اس کا ایک بھی بال دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے انتہائی احترام سے سب کو سلام کیا اور احمد اور ماہین کے پاس بیٹھ گئی۔ احمد اور ماہین نے آنکھوں میں رخسانہ کو اشارتاً کہا کہ حوریہ کی شخصیت تو بالکل بدل گئی ہے۔ حوریہ وہ حوریہ نہیں ہے، اس کا یہ روپ بالکل نیا ہے۔ رخسانہ نے اسے سب سے ملوایا اور اسے اس کے دوستوں کے بارے میں بھی بتایا، مگر وہ ہر بات سے انجان تھی۔ وہ انتہائی شائستگی سے سب سے باتیں کر رہی تھی۔ پھر جو ہی عصر کا وقت ہوا وہ نماز کے لیے وہاں سے چلی گئی۔ احمد نے حیرت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، حوریہ کو تو کچھ بھی یاد نہیں، اس کے ذہن میں تو اس کے اپنوں کی دوستوں کی دھندلی تصویریں بھی نہیں ہیں۔ اس کی یادداشت گم ہو گئی ہے یہ تو مانتے ہیں، مگر حوریہ کی شخصیت میں یہ بدلاؤ کیسے؟ رخسانہ کی پیشانی پہ سوچ کی لکیریں نمایاں ہو گئیں۔ وہ تذبذب کسی کیفیت میں بولی، میں خود بہت الجھی ہوئی ہوں۔ حوریہ کا یہ روپ بہت نیا ہے اور میں خود آج پہلی بار اس کا یہ روپ دیکھ رہی ہوں۔ میرے اور توقیر کے ساتھ حوریہ کا برتاؤ ناقابل برداشت تھا۔ وہ جب سے گھر آئی ہے کھچی کھچی سی ہے، بات بات پر غصہ کرنا، کمرے میں تنہا بند رہنا اور آج اس طرح ایک دم بدل جانا۔ جو کچھ حوریہ کو پسند تھا اسے وہ سب پسند نہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے چہرہ حوریہ کا ہے اور وہ کوئی اور ہے۔ توقیر جو ظفر کے ساتھ بیٹھا تھا رخسانہ سے مخاطب ہوا، تم جانتی ہو نا کہ حوریہ اس وقت ایک ذہنی مریض ہے۔ جب تک وہ مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی تم اس کی عادات و اطوار، اس کی حرکات کا اتنا نوٹس مت لو۔ ٹھیک ہے اس پر نظر رکھو مگر خود پریشان مت ہو، اسے ذہنی مریض کی طرح ڈیل کرو کہ ہمیں اس کا علاج کرنا ہے۔ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا ذہن میں رکھو۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ حوریہ کو اب ادویات کی ضرورت نہیں، اسے ہماری ضرورت ہے۔ اسے وہ واقعات یاد دلائیں جو اس کی زندگی میں اہم تھے، اس مقامات پر لے جایا جائے جو اسے پسند تھے۔ ماہین توقیر کی طرف متوجہ ہوئی۔ میرے خیال میں اس کی یونیورسٹی کو بھی وزٹ کروانا چاہیے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ رخسانہ نے بتایا تھا کہ چھٹیوں میں وہ پہاڑی علاقوں میں جانے کی ضد کرتی تھی۔ رخسانہ نے بے چینی سے اپنے ہاتھوں کو ہلایا۔ پہاڑی علاقوں سے وحشت ہونے لگی ہے اس حادثے کے بعد۔ توقیر نے رخسانہ کی بات کاٹ دی۔ میرے خیال میں ماہین ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم اس حادثے کو بھول جاؤ۔ پہاڑی علاقے میں جانے سے حوریہ کو اچھا ماحول بھی ملے گا اور اس کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ اگر اس نے پھر کوئی ایسی ویسی حرکت کر دی تو؟ رخسانہ نے پریشانی سے بھویں سکیڑتے ہوئے کہا۔ احمد نے رخسانہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ وہم نہ کرو، ہم میں سے کوئی تم لوگوں کے ساتھ چلا جائے گا، تم حوریہ کو تنہا مت چھوڑنا۔ ظفر نے احمد کی بات سنتے ہی توقیر کا کندھا تھپتھپایا۔ یار تم پروگرام بناؤ، میں اور ماریہ تمہارے ساتھ چلیں گے۔ توقیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، چلو پھر ٹھیک ہے پروگرام بناتے ہیں، باقی رہی بیگم کی بات تو اس سے میں منا لوں گا۔ ماہین جو کافی دیر سے خاموش بیٹھی تھی بولی، حوریہ کے صحت کے ساتھ ہماری بھی امیدیں جڑی ہیں، ہمیں بھی اپنے بچوں کا پتہ چل جائے کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ رخسانہ نے اسے حوصلہ دیا، ہمت رکھو، جس طرح خدا نے ہم پر کرم کیا ہے اسی طرح وہ تمہیں بھی تمہارے بیٹے سے ضرور ملوائے گا، پھر میں تمہارے گھر آؤں گی مبارکباد دینے۔ ماہین نے سر جھکائے مایوسی بھرے لہجے میں کہا، خدا کرے کہ ایسا ہو۔ توقیر نے ڈاکٹر سے حوریہ کو پہاڑی علاقے میں لے جانے کی اجازت لی۔
ظفر اور ماریہ کے ساتھ ساحل نے بھی ان کے ساتھ پہاڑی علاقے میں جانے کا پروگرام بنا لیا۔ توقیر اور رخسانہ نے جمعے کی صبح روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ ساری پیکنگ رخسانہ نے رات کو ہی کر لی۔ حوریہ نے کوئی خاص خوشی کا اظہار نہ کیا۔ رخسانہ کے کہنے پر اس نے بھی پیکنگ شروع کر دی۔ رخسانہ کپڑے اٹیچی کیس میں رکھتے ہوئے توقیر سے مخاطب ہوئی۔ میں نے حوریہ سے کہا تھا کہ مجھے اپنے کپڑے نکال کے دے دو، میں اٹیچی کیس میں رکھ لوں گی، مگر وہ کہتی ہے کہ وہ اپنا بیگ الگ لے کر جائے گی۔ ٹھیک ہے، اسے اس کی مرضی کرنے دو، کسی بھی معاملات میں اس سے مجبور مت کرو، توقیر نے ریموٹ سے ٹی وی آن کرتے ہوئے رخسانہ سے کہا۔ دیکھ کر تو آؤں کہ کیا کیا رکھ رہی ہے۔ رخسانہ اٹیچی کیس کھلا چھوڑ کر حوریہ کے کمرے میں چلی گئی۔ حوریہ بیگ میں کپڑے رکھنے میں مصروف تھی۔ رخسانہ اس کے قریب آئی تو اس نے حیرت سے بیگ میں رکھے ہوئے کپڑوں کی طرف دیکھا اور کپڑے اٹھا کے سارے کپڑے چیک کرنے لگی۔ یہ کیا حوریہ؟ اسکرٹس اور پینٹ شرٹس؟ تم نے تو کہا تھا کہ یہ سارے کپڑے اٹھا کر باہر پھینک دیں۔ میں اس طرح کے کپڑے نہیں پہنتی، تمہارے لیے تو میں بوتیک سے سادے ملبوسات لائی تھی۔ حوریہ تیز ترار آواز میں بولی، کون سے سادے ملبوسات؟ میں تو اسکرٹس اور پینٹس پہنتی ہوں۔ رخسانہ کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ تم نے 5 مختلف رنگوں کے اسکارف منگوائے تھے جو تم دوپٹے کے ساتھ اوڑھتی تھی۔ حوریہ دونوں ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے چڑھ کر بولی، وٹ ربش، میں اور اسکارف اوڑھوں گی؟ حوریہ تمہاری مرضی، بس اتنا بتا دو کہ میری مدد کی ضرورت ہے۔ رخسانہ نے بات ختم کرنے کی کوشش کی۔ حوریہ نے ہینگر سے کپڑے اتارتے ہوئے کہا، آپ اپنی اور پاپا کی پیکنگ کریں، میں اپنی ضرورت کی تمام چیزیں رکھ لوں گی۔ یہ سن کر رخسانہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ جب حوریہ سو گئی تو رخسانہ نے چپکے سے الماری سے اس کے سارے ملبوسات اٹھا لیے اور اپنے بیگ میں ڈال لیے۔ جمعے کی صبح ظفر اور ساحل حوریہ کے گھر پہنچ گئے۔ تقریباً 7 بجے دونوں گاڑیاں کوٹھی سے باہر نکلیں۔ ایک گاڑی میں تو توقیر، رخسانہ اور حوریہ سوار تھے اور دوسری گاڑی میں ظفر، ماریہ اور ساحل سوار تھے۔ پرخطر اور پرمزہ 5 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ لوگ مری پہنچ گئے۔ انہوں نے ہوٹل میں کمرہ لینے کے بجائے نتھیا گلی میں 2 فلیٹس 2 ہفتے کے لیے رینٹ پر لے لیے۔ ان دونوں فلیٹس میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی۔ سب سے اچھی بات تو یہ تھی کہ یہ دونوں فلیٹس بلند ترین چوٹی پر تھے، جہاں سے نیچے کے مناظر بہت خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔ دونوں فیملیز نے اپنا اپنا سامان اٹھایا اپنے اپنے فلیٹس میں چلی آئیں۔ دوپہر کا کھانا تو انہوں نے ہوٹل سے کھا لیا تھا۔ ماریہ اور رخسانہ نے اپنے اپنے کچن میں چائے بنائی اور سب باہر لان میں دراز ہو گئے۔ پھولوں سے سجے اس لان میں 3 جگہ 6 کرسیوں کے سیٹ رکھے گئے۔ لان کے چاروں طرف لوہے کی خوبصورت گرل تھی جہاں سے اطراف کے نظارے دیکھے جا سکتے تھے۔ نشیبی پہاڑوں پر خوبصورت آبادی تو یوں دکھائی دیتی تھی جیسے ہم ہیلی کاپٹر سے آسمان کی بلندیوں سے نیچے جھانک رہے ہیں۔ ان پہاڑی علاقوں میں ان کے بعد دیکھنے والی آنکھ سے لے کر ذہن میں بکھری سوچوں کا انداز یکسر بدل جاتا ہے۔ کبھی ہم اپنے کھوئے ہوئے وجود کو پا لیتے ہیں اور کبھی اپنے وجود کو کہیں کھو دیتے ہیں۔ معاشرتی مسائل کے ہمارے گرد بڑی بڑی سلاخیں ان بادلوں میں کہیں غائب ہو جاتی ہیں اور ہم کسی مست پنچھی کی طرح ان بادلوں کے قریب قریب اڑنے لگتے ہیں۔ ظفر نے مسکراتے ہوئے توقیر کی طرف دیکھا، یار یہ 2 کچن کا مزہ نہیں ہے، ہم ایک ہی جگہ پکاتے اور مل کر کھاتے ہیں۔ رخسانہ نے توقیر کی جگہ جواب دیا، ظفر بھائی بے شک 2 کچن ہوں، ہم اکٹھے ہی کھائیں پیئیں گے۔ رخسانہ کی اس بات پر سب کھلکھلا کے ہنس پڑے، مگر حوریہ سب باتوں سے بے نیاز خاموشی سے چائے پی رہی تھی۔ ساحل ہاتھ میں چائے کا کپ لیے خاموشی سے حوریہ کی طرف مسلسل دیکھ رہا تھا۔ وشا کی سہیلی ہونے کی وجہ سے وہ حوریہ سے کئی بار ملا تھا، مگر جس حوریہ کو وہ اب دیکھ رہا تھا وہ حوریہ جیسے کوئی اور تھی۔ حوریہ اپنے والدین اور دوسروں کی باتوں سے بور سی ہو کے وہاں سے اٹھ گئی اور اپنے چائے لے کر گرل کے قریب جا کے کھڑی ہو گئی، جہاں سے ارد گرد کا نظارہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ ساحل بھی حوریہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ساحل نے ارد گرد کے نظاروں کی ٹھنڈک جیسے اپنی آنکھوں میں بھر لی۔ ان خوبصورت نظاروں کو دیکھ کر سفر کی ساری تھکان دور ہو جاتی ہے۔ حوریہ نے طنزیہ نگاہوں سے ساحل کی طرف دیکھا۔ دل فریب نظارے تو حساس لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ پتھروں نے ان کی دلکشی کو کب سے محسوس کرنا شروع کر دیا۔ ساحل نے سوالیہ نظروں سے حوریہ کی طرف دیکھا، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ حوریہ نے ہنستے ہوئے بات گول کر دی، مذاق کر رہی ہوں، میں تو کسی کے بارے میں بھی نہیں جانتی۔ اچھا ہی ہوا میری یادداشت چلی گئی، میری زندگی میں یاد رکھنے کے لیے کچھ اچھا تھا ہی نہیں۔ چند لمحوں کے لیے تو ساحل کو یوں لگا کہ حوریہ بالکل ٹھیک ہے، وہ سب کو بے وقوف بنا رہی ہے۔
ساحل نے حوریہ سے کہا، کاش تم مجھے وشا کے بارے میں بتا سکتی۔ حوریہ نے ایک بار پھر ساحل کو تمسکرانہ انداز میں دیکھا۔ تھوڑا سا تو میں بتا سکتی ہوں وشا کے بارے میں۔ کیا؟ بتاؤ۔ ساحل تذبذب سے کیفیت میں بولا۔ حوریہ تصورانہ انداز میں آنکھوں کو فضا میں گھمانے لگی۔ وہ بہت مزے میں ہے، پہلے سے خوبصورت ہے، اس کے پروں میں اتنے خوبصورت رنگ ہیں کہ انسان ان میں کھو جاتا ہے۔ تم بھی بچ کر رہنا، نظر آنے والے خوبصورت رنگ کب خون کے رنگ میں بدل جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا۔ ساحل من ہی من میں سوچنے لگا، آنٹی ٹھیک کہتی ہیں، حوریہ کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ دل میں ایک امید جاگی تھی، مگر یہ تو میرے جذبات کا مذاق اڑا رہی ہے۔ حوریہ نے ساحل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ میں تمہارے جذبات کا مذاق نہیں اڑا رہی، سچ کہہ رہی ہوں۔ ساحل کے تو جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حوریہ نے اس کا ذہن کیسے پڑھ لیا؟ ظفر بھی اٹھ کر ساحل کے قریب آ گیا۔ بھائی کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ حوریہ کوئی جواب دیے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ ساحل بھی سکتے کسی کیفیت میں خاموش کھڑا تھا۔ ظفر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ تم سے بات کر رہا ہوں، کہاں کھو گئے ہو؟ ساحل نے ظفر کی طرف دیکھا۔ انکل، حوریہ میں کچھ ایسا ہے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ کیا مطلب؟ وہ ہم سے کچھ چھپا رہی ہے، جس طرح کی باتیں اس نے مجھ سے کی، مجھے لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا راز ہے۔ ایسا کیا کہہ دیا حوریہ نے؟ ظفر نے پوچھا۔ ساحل نے ظفر کو ساری بات بتائی اور بے چینی سے اپنے ہاتھوں کو حرکت دینے لگا۔ اس نے میرا ذہن پڑھا، یہ ٹیلی پیتھی ہے۔ یہ عمل یا تو کوئی ذہین انسان کر سکتا ہے یا پھر کوئی روح جو ہمارے جسم کے آر پار جا کے ہماری سوچیں پڑھ لے۔ ظفر نے بے یقینی کی سی کیفیت میں کہا، یہ محض اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے۔ پھر بھی تم حوریہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارو، اس نے پہلی بار کسی سے بات کی ہے۔ اس طرح ہمیں اس کی ذہنی حالت کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ ظفر جا کے دوسروں لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا، مگر ساحل ادھر ہی کھڑا سوچ میں ڈوب گیا۔ کچھ دیر گپ شپ کے بعد سب آرام کے لیے اپنے اپنے فلیٹس میں چلے گئے۔ سفر کی تھکاوٹ تھی، کچھ دیر آرام بہت ضروری تھا۔ عصر کی نماز کے بعد سب دوبارہ باہر آ گئے۔ سب نے جوگرز پہنے ہوئے تھے، ان کا واک پر جانے کا پروگرام تھا۔ شام کے وقت سردی بڑھ رہی تھی، اس لیے سب نے گرم کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ جیکٹس اور جرسیاں بھی پہنی ہوئی تھیں۔ حوریہ نے خوبصورت فراک کے اوپر کوٹ پہنا ہوا تھا اور اوپر گرم شال اوڑھ رکھی تھی۔ وہ سب لان سے باہر نکل ہی رہے تھے کہ چلتے چلتے رک گئے۔ ان کے فلیٹ کے ساتھ والے فلیٹ کے قریب ایک گاڑی کھڑی تھی۔ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ان میں اپنا سامان نکال رہے تھے۔ شاید وہ نوبیاہتا جوڑا تھا۔ دبلی پتلی لڑکی نے اس کی طرف دیکھا تو مسکراتی۔ رخسانہ اور ماریہ بھی مسکراتے ہوئے ہاتھ سے ہیلو کا اشارہ کرنے لگے، اور پھر وہ لوگ واک کے لیے نکل گئے۔ یہ لوگ بھی ہماری طرح آج ہی آئے ہیں، ان سے بھی گپ شپ لگائیں گے، رخسانہ نے ماریہ سے کہا۔ ظفر کو فوراً موقع مل گیا۔ توبہ ہے، یہ عورتیں گپے مارنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ ماریہ نے فوراً جواب دیا، اور آپ خواتین کو ٹوکنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے؟ توقیر نے ظفر کا ہاتھ کھینچا۔ آگے بھی دیکھو یار، کسی کھائی میں نہ گر جانا۔ سب سے پیچھے رخسانہ اور ماریہ تھی، ان سے آگے ظفر اور توقیر تھے، اور سب سے آگے ساحل اور حوریہ تھے۔ اب سڑک پر چڑھائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ سب کا سانس پھولنے لگا تھا۔ وہ درختوں کے قریب ٹھہر گئے۔ تھوڑا سا اور آگے جائیں گے اور پھر واپس چلیں گے، کیونکہ اندھیرا ہو جائے گا۔ کل صبح انشاءاللہ اپنی اپنی گاڑیوں پر سیر کے لیے نکلیں گے۔ جو کچھ ساتھ لے کر جانا ہے، میرا مطلب ہے کھانے پینے کی اشیاء کی تیاری رات کو ہی کروا لینا، توقیر نے رخسانہ سے کہا۔ کچھ دیر کے بعد وہ سب لوگ واک کے لیے چل پڑے، اور جب واپس فلیٹ تک پہنچے تو اندھیرا ہو چکا تھا۔ ماریہ، ہم دونوں نئے پڑوسیوں سے مل کر آتے ہیں، رخسانہ نے ماریہ سے کہا۔ ماریہ نے حوریہ سے پوچھا، تم آؤ گی ہمارے ساتھ؟ نہیں، میرا موڈ نہیں، حوریہ نے جواب دیا۔ ماریہ اور رخسانہ دروازے سے باہر جانے لگیں تو ساحل ان کی طرف بڑھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ تینوں ساتھ والے فلیٹس میں گئے تو دونوں میاں بیوی ان کی آمد پر خوش ہوئے۔ وہ سب لیونگ روم میں بیٹھ گئے۔ ماریہ نے لڑکی سے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام مہک ہے، اور یہ میرے شوہر تابش ہیں، لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ماریہ بھی مہک سے مخاطب ہوئی۔ کتنا عرصہ ہوا شادی کو؟ 4 ماہ ہوئے ہیں۔ آپ سب آپس میں رشتہ دار ہیں؟ مہک نے پوچھا۔ ماریہ نے رخسانہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ان کے شوہر توقیر اور میرے شوہر ظفر آپس میں گہرے دوست ہیں، اور ساحل میری نند کا بیٹا ہے۔ ساحل اور تابش بھی کافی دیر اچھی گپ شپ میں مصروف رہے۔ کل کا کیا پروگرام ہے؟ ساحل نے تابش سے پوچھا۔ کل کا ہمارا بھوربن کا پروگرام ہے، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہی چلیں، تابش نے کہا۔
کل کا تو ہمارا ادھر ہی مری میں ہی سیر کرنے کا پروگرام ہے، پرسوں سوچیں گے کہ کہاں جائیں۔ یہ کہہ کر ساحل نے جانے کی اجازت مانگی۔ وہ تینوں واپس اپنے فلیٹ میں آ گئے۔ صبح جب رخسانہ، توقیر اور دوسرے لوگ لان میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے تو مہک اور تابش ان کے سامنے اپنی گاڑی میں روانہ ہوئے۔ مہک نے ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کا اشارہ کیا۔ ظفر نے ماریہ سے کہا، جلدی جلدی اپنے کام نپٹاؤ، ہم بھی نکلتے ہیں۔ ماریہ اٹھ کر برتن سمیٹنے لگی۔ ہم سب تو تیار ہیں، بس یہ برتن کچن میں رکھ دو۔ رخسانہ بھی ماریہ کی مدد کرنے لگی۔ ظفر نے ترچھی نظر سے حوریہ کی طرف دیکھا جو سب کی باتوں سے بے نیاز موبائل میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سب بھی سیر و تفریح کے لیے نکل گئے۔ آسمان پر سرمئی رنگ کے گھنے بادل چھا گئے تھے جس سے موسم مزید خوشگوار ہو گیا تھا۔ پہاڑوں کے نشیب و فراز پر بادلوں کو چھوتے چیڑ کے درخت بہت خوبصورت دکھائی دے رہے تھے۔ ظفر اور توقیر نے مناسب جگہ دیکھ کر گاڑیاں پارک کیں اور کھانے پینے کی ہلکی پھلکی اشیاء لے کر گاڑیوں سے اتر گئے۔ آگے گاڑیوں کا راستہ نہیں ہے، پیدل چلتے ہیں، آگے کے مناظر دیکھنے والے ہیں، ظفر نے کہا۔ ظفر نے اپنا ہینڈی کیم ساحل کو دیا۔ ساحل نے اپنے ہینڈی کیم پر اس کو پوزیشن کو سیٹ کیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے پہاڑی پھولوں سے ہار اور تاج بنا بنا کر سیاحوں کو بیچ رہے تھے۔ ساحل نے مسکرا کر ان بچوں کی طرف دیکھا اور ان کی ویڈیو بنانے لگا۔ بابو جی، یہ ہار خریدو گے؟ پٹھان بچہ ساحل کی طرف بڑھا۔ ساحل نے کچھ پیسے بچے کو دیے اور اس سے پھولوں کا ہار لے لیا۔ جیسے ہی ساحل نے پھولوں کو چھوا، وشا کا چہرہ اس کی نگاہوں میں جھلملا گیا۔ وہ مسکرایا تو پھولوں نے اس کا لمس محسوس کیا۔ اس نے پھولوں کو اپنے چہرے سے لگایا تو حوریہ کے ہنسنے کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ جب کوئی تمہارے قریب ہوتا ہے تو اسے زخم دیتے ہو، اذیت دیتے ہو، اور جب وہ دور چلا جاتا ہے تو اس کی یاد میں جھوٹے ٹسوے بہاتے ہو۔ ساحل اور حوریہ چڑھائی پر کھڑے تھے جس کے ساتھ ہی گہری کھائیاں تھیں۔ ساحل حوریہ کی باتوں میں محو اس کی طرف بڑھنے لگا تو گول پتھروں پر سے اس کا پاؤں پھسل گیا۔ حوریہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اوپر کھینچ لیا۔ وہ ایک بار پھر تصحیح آمیز انداز میں مسکرائی۔ میں تمہیں نہ تھامتی تو تم سیدھے نیچے کھائی میں گرتے، تمہاری چیخیں نکل جاتی۔ تم بہت بزدل ہو، کبھی کھائی میں چھلانگ مار کر دیکھو، یوں لگتا ہے جیسے کمر سے پیراشوٹ باندھ کر ہیلی کاپٹر سے چھلانگ لگاتی ہو۔ سنسناہٹ کا ایک جھٹکا ساحل کے وجود سے گزر گیا۔ وہ حوریہ سے کچھ کہنے لگا تو رخسانہ حوریہ کا ہاتھ پکڑے سے اپنے ساتھ لے گئی۔ آسمان پر سرمئی بادلوں کی تہیں گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ لوگ اس ہلکی ہلکی بارش سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تھوڑے سے فاصلے پر نیشنل پارک تھا جہاں بہت سی فیملیز اپنے بچوں کو لے کر آئی ہوئی تھیں۔ پارک میں تفریح کے لیے بہت کچھ تھا، سوئمنگ پول، جھولے، طرح طرح کے کھانوں کے اسٹال، گو کہ وہاں ہر طرح کی تفریح میسر تھی۔ پارک کی لوکیشن بھی بہت خوبصورت تھی۔ منزل در منزل یہ پارک پہاڑوں کی 3 تہوں پر مشتمل تھا۔ ظفر اور توقیر کی فیملی بھی اس پارک میں آ گئی۔ ساحل نے رخسانہ اور ماریہ کو چھیڑا، آپ جھولے نہیں لیں گی؟ رخسانہ نے حوریہ کی طرف دیکھا، تم اور حوریہ کیوں نہیں لیتے؟ حوریہ کو تو جھولے بہت پسند ہیں۔ ساحل نے حوریہ سے پوچھا، چلو اور ڈریگن پر بیٹھتے ہیں۔ حوریہ نے منہ بسور کے جواب دیا، مجھے جھولے پسند نہیں ہیں۔ رخسانہ اس کی طرف حیرت سے دیکھتی ہی رہ گئی، کتنی بدل گئی ہے حوریہ۔ ماریہ نے رخسانہ کے شانے پر ہاتھ رکھا، موسم کو انجوائے کرتے ہیں، وہ سامنے بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، ساتھ میں گرم گرم پکوڑے بھی لیتے ہیں۔ چلو ادھر ہی چلتے ہیں، رخسانہ نے کہا۔ میز کرسیوں کے درمیان میں بڑی سی چھتری آویزاں تھی۔ وہ سب ادھر ہی بیٹھ گئے۔ ساحل پکوڑے اور چائے کا آرڈر دینے چلا گیا۔ ماما میں ذرا واش روم سے ہو کر آتی ہوں، حوریہ نے رخسانہ سے کہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ساحل چائے اور پکوڑے لے کر آ گیا۔ سب نے گرما گرم پکوڑے کھائے تو توقیر نے حوریہ کے بارے میں پوچھا، حوریہ کہاں ہے؟ پکوڑے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ رخسانہ نے پکوڑا اٹھاتے ہوئے کہا، وہ واش روم میں گئی ہے۔ اچھا ہوتا اگر وہ نئے پڑوسی بھی ہمارے ساتھ ہی آ جاتے، ظفر نے کہا۔ آپ تابش اور مہک کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے بھوربن جانا تھا، ابھی تک تو نہیں پہنچے ہوں گے۔ ساحل کی بات سن کر ظفر نے کہا، وہ ہم سے کافی پہلے نکلے تھے، وہ بھوربن پہنچ گئے ہوں گے۔ ظفر کا خیال درست تھا، تابش اور مہک بھوربن کے دل فریب نظاروں کا مزہ لوٹ رہے تھے۔ اپنی گاڑی مناسب جگہ پارک کر کے وہ دونوں لانگ ٹریک پر چل رہے تھے۔ بھوربن میں بارش نہیں تھی مگر بادل جیسے سیاحوں کا تعاقب کر رہے تھے۔ مہک میرا کیمرہ دو، میں تمہاری تصویر بناتا ہوں۔ تابش نے مہک کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مہک نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اوہ، وہ تو گاڑی میں ہی رہ گیا۔ اوہ شٹ، اتنے مشکل راستے سے ہم اوپر تک آئے ہیں اور اب پھر گاڑی تک جائیں، چھوڑو خیر ہے۔
نہیں، کیمرے کے بغیر کیا مزہ، تم ایسا کرو ادھر ہی بیٹھو، کہیں مت جانا، میں کیمرہ لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر تابش کیمرہ لینے چلا گیا۔ دو درخت اس طرح ملے ہوئے تھے کہ بینچ کی شکل بن گئی تھی۔ مہک وہاں بیٹھ گئی۔ اسی جگہ تابش اس کی تصویر بنانا چاہتا تھا۔ بڑے بڑے پہاڑوں کے نشیب و فراز میں لگے لمبے لمبے درختوں نے سورج کی روشنی لینے کے لیے جیسے پہاڑوں سے بغاوت کر دی تھی۔ ان کی جڑیں تو پہاڑوں میں تھیں مگر ان کے تنے مختلف اشکال میں پہاڑوں سے دور نکل گئے تھے۔ تابش پہاڑ کے غیر ہموار حصوں کو پھلانگتا ہوا تیزی سے نیچے اتر رہا تھا۔ کافی راستہ اسی طرح کا تھا، پھر ہموار سڑک آ گئی۔ اب اسے اپنی گاڑی سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھنے لگا کہ اچانک ایک دل کو چھو جانے والی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس کے قدم جہاں تھے وہیں رک گئے۔ وہ سحر انگیز اور خوبصورت آواز کسی لڑکی کی تھی جو کچھ اس طرح سر میں گا رہی تھی کہ تابش کے دل کی دھڑکنوں میں ہلچل مچ گئی تھی۔ وہ گا رہی تھی، کس زبان میں گا رہی تھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر کوئی ایسا سحر تھا کہ تابش سب کچھ بھول کے اس آواز کی سمت کی طرف بے اختیار بڑھنے لگا۔ اس آواز کی سمت کی طرف بڑھتا ہوا وہ کسی اور جانب نکل گیا۔ چیڑ کے درختوں سے بھرا پہاڑ کا یہ حصہ بالکل ویران تھا۔ تابش آواز کے پیچھے بھاگتا رہا، پھر ایک جگہ اس کے قدم رک گئے۔ گانا گانے والی لڑکی سامنے درخت کے ساتھ دوسری طرف منہ کیے کھڑی تھی۔ اس نے سفید جالی والا فراک پہنا ہوا تھا۔ اس نے تابش کی موجودگی کو محسوس کر لیا اور خاموش ہو گئی۔ تابش اس کے قریب آیا۔ آپ خاموش کیوں ہو گئیں؟ گاتی رہیں۔ لڑکی نے تابش کی طرف چہرہ کیا۔ تابش حیرت سے بولا، آپ تو حوریہ ہیں نا، آپ یہاں کیسے؟ ابھی تابش نے سوال کیا ہی تھا کہ حوریہ کا چہرہ یکدم بدل گیا۔ اس کے نقوش حوریہ کے ہی تھے مگر اس کے چہرے کی رنگت میں نلاہٹ آ گئی۔ ہونٹ سیاہی مائل ہو گئے، آنکھیں زندگی کی رونق سے بے نیاز ہو گئیں۔ وہ کسی خستہ حال مردے کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ موسم بھی ایک ساتھ میں ہی بدل گیا۔ تیز آندھی کے جھکڑ میں دراز قد درخت ادھر ادھر جھولنے لگے۔ تابش کو اس بھونچال میں عجیب عجیب سی بھیانک آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ الٹے قدموں سے حوریہ سے پیچھے ہٹنے لگا۔ حوریہ نے وہی گانا شروع کیا جو تابش کے لیے مسحور کن تھا، مگر اب کسی گانے کے بول تابش کے جسم پر خنجر کی طرح وار کر رہے تھے۔ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے اذیت سے چلانے لگا، بند کر دو یہ آواز۔ وہ آواز اس کے کانوں کو چیرتی ہوئی اس کی شریانوں کو کاٹنے لگی۔ اس کے کانوں سے خون بہنے لگا۔ تابش کے نہ پہنچنے پر بھی مہک اسے ڈھونڈنے نکل گئی تھی۔ اس نے گاڑی کے پاس جا کے دیکھا کہ تابش وہاں نہیں ہے۔ وہ آگے جانے کے بجائے اسی راستے کی طرف چل پڑی جہاں تابش گیا تھا۔ ایک عجیب سا احساس اسے اس راستے کی طرف لے گیا۔ ایک انجانے سے خوف سے اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ تابش کو پکارنے لگی، تابش کہاں ہو تم؟ وہ آگے بڑھتی رہی مگر اسے دور دور تک تابش دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہاں اسے تابش کی کرب آمیز چیخ سنائی دی۔ وہ دیوانہ وار دوڑتی ہوئی اس جگہ جا پہنچی جہاں تابش زندگی اور موت کے بیچ تڑپ رہا تھا۔ اس نے تابش کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ تابش کا پورا وجود خون میں لت پت تھا۔ تابش، تمہیں کیا ہو گیا؟ مہک پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ تابش کو کھینچنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں تمہیں اس طرح مرنے نہیں دوں گی۔ تابش اسے خود سے دور کر رہا تھا۔ مجھے بتانے کی کوشش مت کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ادھر بدروح کا راج ہے، وہ تمہاری بھی جان لے لے گی، تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ مہک نے سہمی سہمی نظروں سے اوپر دیکھا تو اس کے سامنے کوئی لڑکی تھی جس کا جسم ہوا میں تھا اور وہ ہوا میں معلق تھی۔ مہک نے اس کے بگڑے ہوئے چہرے میں حوریہ کا چہرہ ڈھونڈ لیا۔ کانپتے لبوں سے بولی، حوریہ۔ حوریہ کا نام لینا ہی اس کی موت کی وجہ بن گیا۔ تابش کو خون کی الٹی آئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مہک کو چھوڑ کے چلا گیا۔ حوریہ نے مہک کو بھی موت کی نیند سلا دیا۔ کسی سیاح کو ان دونوں کی نعشیں ملی تو اس نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ ادھر رخسانہ اور توقیر پارک میں حوریہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ساحل، ظفر اور ماریہ بھی حوریہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ابھی وہ اسے پارک میں ہی ڈھونڈ رہے تھے کیونکہ منزل در منزل پارک کافی بڑا تھا۔ کافی دیر تک وہ واش روم سے نہ آنے پر جب رخسانہ نے واش رومز چیک کیے تو حوریہ وہاں نہیں تھی۔ سب اپنا کھانا پینا چھوڑ کر پریشانی کے عالم میں حوریہ کی تلاش میں نکل گئے تھے۔ کسی گھنی باڑ کے قریب کھڑی ہو کے رخسانہ چلانے لگی، توقیر ادھر آؤ۔ توقیر دوڑتا ہوا رخسانہ کی طرف بڑھا۔ گھنی باڑ کے قریب کیاری میں حوریہ بے ہوش پڑی تھی۔ توقیر نے حوریہ کو کیاری سے باہر نکالا اور اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا، پھر توقیر نے اس کی ناک اپنے ہاتھ سے بند کر دی۔ سانس میں گھٹن ہوتے ہی اس نے اپنا منہ کھول کے تیز سانس لیا، جس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں کھول دیں۔
توقیر نے ساحل کو فون کیا اور حوریہ کے بارے میں بتایا۔ ساحل، ظفر اور ماریہ بھی ادھر ہی آ گئے۔ انہوں نے حوریہ کو جوس پلایا۔ وہ حوریہ کو لے کر اسی ٹیبل پر بیٹھ کے جہاں وہ پہلے بیٹھے تھے۔ تابش اور مہک کے سامان کی تلاشی لی جا رہی تھی جس سے ان کے وارثوں کا کچھ علم ہو سکے۔ ساحل نے تابش کو اپنا کارڈ دیا تھا جس میں اس کا موبائل نمبر بھی تھا۔ ایک شخص نے ساحل کا موبائل نمبر ملا۔ اس نے ساحل کو ساری بات بتائی۔ ساحل کا سر چکرا کے رہ گیا۔ ساحل نے کہا، ہم ابھی پہنچتے ہیں۔ کیا بات ہے، تم اس قدر پریشان کیوں ہو اور کہاں جانے کی بات کر رہے ہو؟ ظفر نے پوچھا۔ ساحل نے اشارہ کیا اور حوریہ سے دور چلا گیا۔ ظفر اٹھ کے اس کے ساتھ چلا آیا۔ توقیر اور ماریہ نے ساحل کو اس طرح پریشان دیکھا تو وہ بھی اس کے پاس چلے گئے۔ توقیر نے ساحل کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ کیا بات ہے؟ ساحل نے جبیں پیمائی کرتے ہوئے سر کو بے چینی سے ادھر ادھر ہلایا۔ تابش اور مہک کا قتل ہو گیا ہے۔ سب کی سانسیں ان کے حلق میں ہی اٹک کے رہ گئیں۔ مگر کیسے؟ رخسانہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ ابھی یہ بات بتانے کا وقت نہیں ہے۔ تم حوریہ کو لے کر فلیٹ پہنچو اور رخسانہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں اور ساحل بھوربن کی طرف نکلتے ہیں، ظفر نے کہا۔ خوشی دل سوز غم میں تبدیل ہو گئی۔ توقیر خواتین کو لے کر وہاں سے نکل گیا۔ ظفر اور ساحل بھوربن کی طرف روانہ ہو گئے۔ بجائے حادثہ پر پہنچے تو تابش اور مہک کی خون میں لت پت لاشیں دیکھ کر ان کے دل بھینچ کر رہ گئے۔ ان کی آنکھیں یہ کربناک نظارہ دیکھ نہ پا رہی تھیں۔ پولیس نے نعشوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ پولیس انسپکٹر نے بھاری بھرکم آواز میں پوچھا، آپ ان کے کون ہیں؟ ہم ان کے رشتہ دار نہیں ہیں۔ ان کا اور ہمارا تعلق بس اتنا ہے کہ ہم اور یہ کل ایک ہی دن نتھیا گلی کے فلیٹس میں شفٹ ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کی میتوں کو ان کے فلیٹس میں لے جایا جائے۔ فلیٹ کے مالک سے ان کے ایڈریس کا علم ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے ان کے گھر والوں کے پہنچنے کے بعد ہی آپ قانونی کارروائی کیجیے گا۔ ظفر کی بات سن کر انسپکٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دیکھتے ہیں، فی الحال تو میتوں کو ان کی رہائش گاہ تک پہنچانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ اگر ان کے ورثہ جلدی پہنچ گئے تو ٹھیک، ورنہ لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی جائیں گی۔ ظفر اور ساحل دل کو مضبوط کر کے لاشوں کے قریب بیٹھ گئے۔ ساحل کی پیشانی پہ شکنیں ابھر آئیں۔ اس نے آئیبروز سکیڑتے ہوئے ظفر کی طرف دیکھا۔ دونوں کی ناک اور کان سے خون بہہ رہا ہے اور منہ سے یقیناً انہیں خون کی الٹی آئی ہے۔ ان کا جسم خون میں لت پت خون کے بہہ جانے سے ہوا ہے۔ ظفر نے مہک کی لاش کی طرف بغور دیکھا، مگر دونوں کا ایک ہی طریقے سے مرنا؟ پھر ان کے چہرے دیکھو، اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کی موت بھیانک ترین طریقے سے ہوئی ہے۔ انسپکٹر نے ظفر کی بات کاٹ دی۔ وہ تو پوسٹ مارٹم میں رپورٹ سے پتہ چل جائے گا کہ موت کیسے ہوئی ہے۔ پھر انسپکٹر کو لاشوں کو لے کر ان کے فلیٹ تک پہنچانے کا بندوبست کیا۔ ظفر نے فلیٹ کے مالک سے تابش اور مہک کے گھر والوں کا پتہ معلوم کیا اور پھر انہیں سارے معاملات سے آگاہ کیا۔ تابش اور مہک کی لاشیں ان کے فلیٹ تک پہنچا دی گئیں۔ حوریہ کے علاوہ سب ساحل، ظفر، توقیر اور ماریہ رخسانہ ان کے فلیٹ میں ہی تھے۔ جو فلیٹ پیار بھری مسکراہٹوں سے مہک رہا تھا، اب وہاں سسکیوں کی سرسراہٹیں تھیں۔ تابش اور مہک کے گھر والوں کے پہنچنے پر پورا فلیٹ درد میں ڈوبی ہوئی چیخو پکار سے گونج اٹھا۔ رخسانہ ساحل کے پاس آئی۔ حوریہ فلیٹ میں بالکل اکیلی ہے، تم میرے ساتھ چلو، توقیر اور ظفر ادھر ہی ٹھہر جائیں گے۔ ساحل ظفر کو بتا کر رخسانہ کے ساتھ فلیٹ سے باہر آ گیا۔ رخسانہ ساحل سے باتیں کر رہی تھی۔ ہمارے ارد گرد بہت عجیب سے واقعات ہو رہے ہیں۔ ایمن اور وینا کی عجیب سی باتیں۔ وینا کا منگنی کے روز فواد کو دیکھنا، ایمن کی الماری سے فواد کا سوٹ غائب ہو جانا اور پھر اسی لباس میں وینا کو فواد کا نظر آنا۔ وینا کے کہنے کے مطابق فواد سیاہ دھوئیں کی شکل میں تحلیل ہو گیا۔ وقار نے بھی ہال میں ہوا میں سیاہ دھوئیں کی پتلی سی دیکھی۔ شمون اور اس کے دوستوں کا پراسرار انداز میں قتل، حوریہ کے دو روپ اور اب یہ قتل۔ حوریہ کا اس طرح ملنا بھی ایک پراسرار بات ہے، ساحل نے کہا۔ کیا مطلب؟ رخسانہ نے پوچھا۔ آنٹی، آپ میری بات کا برا نہ ماننا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے حوریہ کو سب یاد ہے، وہ سب جانتی ہے، وہ ہم سب کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ ساحل نے بغیر سوچے سمجھے دل کی بات کہہ دی۔ رخسانہ چلتے چلتے رک گئی۔ ایسا نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، مگر جو بات میرے مشاہدے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ حوریہ کے دو روپ ہیں۔ کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مذہبی، خوش اخلاق، سلجھی ہوئی لڑکی اس میں آپ بستی ہے، اور کبھی وہ انتہائی موٹی لڑکی کے روپ میں دکھائی دیتی ہے۔ ان میں سے آپ کی حوریہ کا روپ کون سا ہے؟ ساحل نے پوچھا۔ میری حوریہ ماڈرن خیالات کی مالک تھی، مگر اس کی جدت پسندی نے اسے گمراہ کر دیا تھا۔ میں اس حوریہ میں اپنی حوریہ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ ایک بار حوریہ کی یادداشت واپس آ جائے، میں اسے پھر گمراہ ہونے نہیں دوں گی۔
باتیں کرتے کرتے وہ دونوں اپنے فلیٹ کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا حوریہ باہر لان میں درخت کے قریب کھڑی کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ ساحل نے رخسانہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کے ہاتھ پکڑ کے آہستہ آہستہ چلتا ہوا انجیر کے درخت کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ رخسانہ بھی اس کے ساتھ درخت کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ حوریہ کی آواز بدلی ہوئی تھی۔ آواز نسوانی ہی تھی مگر تھوڑی موٹی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اور لڑکی بول رہی ہے۔ وہ کسی سے باتیں کرنے میں مشغول تھی جبکہ سامنے کوئی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، یہ رونے کی چیخوں کی آوازیں سن رہے ہو؟ مجھے یہ آوازیں ترنم جیسی لگتی ہیں۔ میرا ان آوازوں پر رقص کرنے کو دل چاہتا ہے۔ آج میری طاقت بڑھ گئی ہے، مجھے اندھیرا بہت پسند ہے۔ دل کی چلچلاتی روشنی میں میرا دم گھٹتا ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو مجھے جیسے نئی سانسیں ملتی ہیں۔ سجے ہوئے کمرے نہیں اچھے لگتے، مجھے تو رنگ اتری ٹوٹی پھوٹی دیواریں، اجڑے ہوئے خالی گھر اور زنگ آلود دروازے اچھے لگتے ہیں۔ تم بھی تو کچھ کہو فواد، صرف میں ہی بولتے جا رہی ہوں۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے جیسے کسی کی باتیں سننے لگی۔ رخسانہ چکرا کے رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ حوریہ پیچھے پلٹ کر دیکھتی، ساحل اور رخسانہ وہاں سے دبے پاؤں چلے گئے۔ اندر فلیٹ میں جاتے ہی رخسانہ نے پانی مانگا۔ ساحل نے اسے پانی دیا۔ رخسانہ نے لب تر کیے اور بولی، ساحل، حوریہ یہ کیسی باتیں کر رہی تھی اور تم نے سنا اس نے فواد کا نام لیا؟ میں یہ سب باتیں توقیر کو بتاؤں گی تو وہ صرف یہ کہیں گے کہ حوریہ ذہنی مریض ہے۔ ساحل تذبذب سی کیفیت میں ٹہلنے لگا۔ انکل توقیر حقیقت سے دور بھاگ رہے ہیں۔ میں ان سے بات کروں گا۔ جو باتیں حوریہ کر رہی تھی ان کے پیچھے کوئی ایسا راز ہے جس کے افشاں ہوتے ہی کئی دوسرے رازوں سے پردہ ہٹ جائے گا۔ اس وقت سب سے قابل غور بات یہ ہے کہ حوریہ نے فواد کا نام لیا جبکہ وہ کہتی ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں۔ صرف یہی نہیں، اس نے اشاروں میں مجھ سے وشا کے بارے میں بھی بات کی۔ رخسانہ نے بے چینی سے ہاتھ ہلایا۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ توقیر سے بات کرتی ہوں کہ کل صبح ہی واپس چلیں۔ پہلے تابش اور مہک کے قتل نے اس قدر پریشان کر دیا کہ میری تو طبیعت ہی خراب ہو گئی، اوپر سے حوریہ کی باتیں، میرا تو سر چکرا گیا ہے۔ اسی دوران حوریہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے مشکوک نظروں سے رخسانہ اور ساحل کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے اندر کمرے میں چلی گئی۔ اس نے تابش اور مہک کے قتل کے بارے میں کچھ نہ پوچھا۔ اتنا بڑا حادثہ اس کے لیے غیر اہم تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ظفر، توقیر اور ماریہ بھی آ گئے۔ آپ لوگ تو تدفین و تکفین تک ادھر ہی رکتے۔ رخسانہ نے توقیر کی طرف دیکھا۔ توقیر نے ٹھنڈی آب بھری اور صوفے پر براجمان ہو گیا۔ پولیس لاشوں کو ان کے لواحقین کے حوالے کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ پوسٹ مارٹم کے بعد لاشوں کو یہیں اسی شہر میں دفنا دیا جائے، کیونکہ پوسٹ مارٹم کے بعد لاشوں کی ایسی حالت نہیں ہوگی کہ انہیں دوسرے شہر لے جایا جائے۔ لیکن تابش اور مہک کے لواحقین نے پوسٹ مارٹم کے لیے منع کر دیا۔ وہ لاشوں کو اپنے شہر لے گئے۔ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے شہر میں ہی دفنایا جائے۔ دل ایسا پریشان ہو گیا ہے کہ ایک پل بھی یہاں رکنے کو دل نہیں چاہتا، مگر حوریہ کی خاطر ٹھہرنا پڑے گا۔ رخسانہ نے توقیر کی بات سنی تو اس نے ساحل کی طرف دیکھا اور اسے اشارہ کیا کہ وہ حوریہ کے بارے میں بات کرے۔ ساحل توقیر اور ظفر کے قریب بیٹھ گیا اور سرگوشی کے انداز میں ساری بات بتائی۔ تھوڑی دیر کے لیے ظفر اور توقیر جیسے سن ہی ہو گئے۔ پھر توقیر ظفر سے مخاطب ہوا، تم منفی پہلو دیکھ رہے ہو؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس پہاڑی علاقے میں آنے کے بعد حوریہ کو کچھ یاد آنے لگا ہو۔ اگر اس نے وشا اور فواد کا نام لیا ہے تو یہ تو بہت بڑی پروگریس ہے۔ ظفر نے توقیر کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ تم وہی دیکھ رہے ہو جو دیکھنا چاہتے ہو۔ تم میں کوئی تلخ حقیقت فیس کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ تم نے یہ نہیں سنا کہ حوریہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہے؟ توقیر بلا تعامل بولا، ایسی باتیں وہ اپنے ذہنی حالت کے سبب ہی تو کر سکتی ہے۔ ظفر نے دائیں ہاتھ کو سیدھا اکڑاتے ہوئے کہا، تم نے جو سمجھنا ہے سمجھو، مگر آج سے حوریہ پر ہماری خاص نظر ہوگی۔ جو واقعات ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں، جو غیر معمولی اور بھیانک ہیں، اگر ہم نے ان کی وجہ معلوم نہیں کی تو اموات کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ تم ابھی اپسیٹ ہو۔ مناسب وقت دیکھ کر میں تم سے تفصیل سے بات کروں گا، اور رہی بات یہاں سے جانے کی تو ابھی ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اچھا ہو یا برا، حوریہ نے بولنا تو شروع کیا۔ توقیر نے ساحل اور ظفر کی خفگی بھرے انداز میں کہا، میں تم دونوں سے کسی بحث میں الجھنا نہیں چاہتا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ دن اور یہاں رکنا چاہیے۔ ہمیں اس فلیٹ کو چھوڑ کر کسی ہوٹل میں کمرے لے لینے چاہیے۔ یہاں رہیں گے تو تابش اور مہک کا خیال آتا رہے گا۔
جگہ بدلنے سے کیا ہوگا، مجھے تو ہر جگہ موت کی سرسراہٹیں سنائی دیتی ہیں۔ رخسانہ یہ کہہ کر رونے لگی۔ ساحل اس کے قریب آ گیا۔ آنٹی ہمت رکھیں، انکل توقیر صحیح کہہ رہے ہیں، یہ فلیٹس سناٹے میں ہیں، ہوٹل کی گہما گہمی میں شاید ہمیں برا خیال نہ آئے۔ ہمیں حوریہ کو وقت دینا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے بارے میں بتا سکے۔ وہ سب لوگ مناسب سے ہوٹل میں شفٹ ہو گئے۔ سب نے باہر جانے کا پروگرام بنایا تو رخسانہ نے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ تم لوگوں نے جانا ہے تو چلے جاؤ، میں ادھر ہی رہوں گی، میرا من نہیں ہے کہیں بھی جانے کو۔ توقیر نے اس کا ہاتھ تھام کے اسے کھڑا کیا۔ اگر کمرے میں بند ہو جاؤ گی تو طرح طرح کے خیالات تمہیں ستائیں گے۔ باہر چلتے ہیں، ہمیں اپنا ذہن بدلنا چاہیے۔ اور یہ حوریہ کہاں ہے؟ وہ کپڑے بدل رہی ہے، رخسانہ نے کہا۔ کچھ دیر بعد حوریہ ڈریسنگ روم سے نکلی تو سب اسے ایک بار دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس نے قمیض شلوار کے ساتھ بڑا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا اور ساتھ حجاب بھی پہنا ہوا تھا۔ اس نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور انتہائی شائستگی سے گویا ہوئی۔ آپ لوگ تیار ہیں تو چلتے ہیں۔ رخسانہ نے ساحل کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا کہ وہ حوریہ کا یہ روپ بھی دیکھ لے۔ ساحل کی نظروں میں حیرانی تھی، اس نے پہلی بار حوریہ کو اس روپ میں دیکھا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ حوریہ ہے ہی نہیں۔ توقیر نے رخسانہ کو ساتھ جانے کے لیے منا لیا اور وہ سیر و تفریح کے لیے نکل گئے۔ لانگ ٹریک پر چہل قدمی کرتے ہوئے وہ جوڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان کے پاس ایک دوسرے سے رابطے کے لیے موبائل تھے، اسی لیے جس کو جو سائٹ پسند آئی وہ اس طرف نکل گیا۔ ہینڈی کیم ساحل اور حوریہ کے پاس تھا۔ وہ دونوں چڑھائی کی طرف چڑھتے ہوئے کسی پہاڑ پر پہنچ گئے۔ یہاں سے اطراف کا نظارہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ ساحل ہینڈی کیم سے ویڈیو بنا رہا تھا۔ نچلی سڑک پر چلتے ہوئے ظفر نے اسے ہاتھ سے اشارہ دیا، ٹیک کیئر۔ ساحل کیمرہ پیچھے کر کے مسکرا دیا۔ اس نے حوریہ کی طرف دیکھا جو ارد گرد کے نظاروں کی خوبصورتی میں محو تھی۔ ساحل نے کیمرہ اس کی طرف بڑھایا، یہ لو اپنی پسند کے نظارے کو اس میں محفوظ کر لو۔ حوریہ کندھے اچکا کر انتہائی معصومیت سے بولی، مجھے اسے استعمال کرنا نہیں آتا۔ ساحل نے حیرت سے کہا، کیا تم تو ویڈیو بنانے میں بہت مہارت رکھتی تھی؟ حوریہ متذبذب سی کیفیت میں گھاس پہ بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں میں کیا تھی اور کیا بن گئی ہوں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ساحل نے دیکھا کہ حوریہ باتیں کرنے کے موڈ میں ہے تو وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی چیز یا جگہ دیکھ کر تمہارے ذہن میں دھندلے سے سائے ابھرنے لگے ہوں؟ حوریہ نے ساحل کی طرف دیکھا۔ امی ابو کہتے ہیں کہ میں اپنی یادداشت کھو چکی ہوں، مگر میرے ذہن میں کوئی تو ایسا عکس ہو جس سے مجھے لگے کہ یہی میرے ماں باپ ہیں۔ تمہیں کون سی چیز اپنی طرف کھینچتی ہے، مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ ساحل کی بات سن کر حوریہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انکل توقیر اور آنٹی رخسانہ میرے والدین نہیں ہیں۔ وہ گھر بھی میرا نہیں ہے، مگر مجھے اپنے والدین، اپنا گھر صاف صاف یاد کیوں نہیں آتا؟ میں کہیں کوئی لکڑی کٹتے دیکھتی ہوں تو لکڑی کے آرے کا دھندلا سا منظر میرے ذہن میں دکھائی دینے لگتا ہے۔ پھر ایک گاؤں میں کچا سا مکان، اس میں ہنسنے اور رونے کی آوازیں، اور پھر کلہاڑی سے لکڑی پر ضرب لگانے کی مسلسل آوازیں میرے ذہن میں گونجنے لگتی ہیں۔ میں اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کر سر پہ تکیہ رکھے اس تکلیف دہ کیفیت سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتی ہوں۔ حوریہ نے اپنے گھٹنوں میں سر رکھ لیا۔ ساحل نے اس کا ہاتھ تھاما، تم زیادہ نہ سوچو، ادھر آئی ہو تو انجوائے کرو، واپس جائیں گے تو ڈاکٹر سے یہ ساری باتیں کریں گے۔ حوریہ کو سمجھا کہ ساحل خود سوچ میں پڑ گیا۔ حوریہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حوریہ کی شخصیت کے دو پہلو ہیں اور پھر یہ باتیں، ضرور ان کے پیچھے کوئی بڑا سا راز ہے۔ ساحل نے حوریہ کی آنکھوں میں جھانکا، جن میں وہ صفاقی نہیں تھی جو اکثر حوریہ کی آنکھوں میں نظر آتی تھی۔ کبھی خود میں اچانک بدلاؤ محسوس کیا ہے؟ حوریہ نے اپنے خشک لبوں کو تر کیا۔ ہاں، اچانک ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آنے لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میں اکثر بدل گئی ہوں۔ پلیز آپ مجھ سے اور کچھ نہ پوچھیں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اوکے، آؤ آگے چلتے ہیں۔ ساحل نے حوریہ کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کرنے کے لیے سہارا دیا، کیونکہ پہاڑ کی سطح غیر ہموار تھی۔ رات کی 11 بج رہے تھے۔ سبحان ہوٹل کے باہر ابھی تک لوگوں کی گہما گہمی تھی۔ ظفر توقیر اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اسی ہوٹل میں ٹھہرے تھے۔ ساحل نے بلائی منزل میں کمرہ لیا تھا۔ اس کی کھڑکی سے باہر کا نظارہ بہت خوبصورت تھا۔ آسمان ٹمٹماتے ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ ساحل کھڑکی کھولے آسمان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ان ستاروں کو چھو سکتا ہے۔
اپنے اس ناممکن سی خواہش پر اسے وشا کا خیال آ گیا۔ باہر کے نظارے اچانک غائب ہو گئے اور اس کی نظروں کے سامنے وشا کا چہرہ چھا گیا۔ ساحل خود سے باتیں کرنے لگا۔ ہماری آنکھوں کے کچھ خواب بس ادھورے ہی رہ جاتے ہیں، کبھی حقیقت کا روپ نہیں دھارتے۔ میں نے وشا کی خوشی قلعے سے ٹھکرایا اور تقدیر نے مجھ سے میری خوشیاں ہی چرا لیں۔ حوریہ کی باتیں کوئی راستہ دکھانے کے بجائے ہمیں الجھا دیتی ہیں۔ کیوں ہمیں کوئی نشان نہیں مل رہا؟ ہمارے ارد گرد ہونے والے واقعات کے پیچھے کوئی تلخ حقیقت چھپی ہے۔ ایسے ہی سوچوں میں کھوئے کھوئے ساحل بستر پر لیٹ گیا۔ اس سے کافی تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں۔ جلدی وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ ہوٹل کے باہر اور مال روڈ پر لوگوں کی گہما گہمی تھی۔ رات میں بھی دن کا سا سما تھا۔ رنگوں سے بھری ایک خوبصورت تتلی کھڑکی سے اڑتی ہوئی کمرے میں آئی۔ ساحل گہری نیند سو رہا تھا۔ چیڑ کے درختوں سے جنگلی جانوروں کی مہین سی آوازیں مل کر عجیب سا تاثر دے رہی تھی، جیسے وادی نے اپنے سیاہ بال کھولے ستاروں کو آنچل میں سجائے، ماتھے پر چاند کی بندیاں سجائے اپنی سریلی آواز میں گا رہی ہوں۔ خوبصورت تتلی ساحل کے چہرے کے قریب اڑنے لگی، پھر اس کی دونوں بھووں کے درمیان میں بیٹھ گئی۔ ساحل نے جھرجھری سی لی، مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ پھر اس کی آنکھیں کوئی خواب دیکھنے لگیں۔ وہ ایک خوبصورت وادی میں ہے جہاں ہر سو سبزہ ہی سبزہ ہے، جو خوبصورت پھولوں سے بھرا ہوا ہے۔ تاحد نظر باغات ہی باغات ہیں۔ اس خوبصورت ماحول میں ساحل کو اپنے علاوہ کوئی دوسرا دکھائی نہیں دے رہا۔ پھر اچانک ہی پازیب کی جھنکار کی آواز اس کی سماعت سے ٹکراتی ہے۔ وہ آواز کی سمت کا تعین کرنے لگتا ہے۔ پھولوں سے بھری باڑ کے قریب ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے۔ ساحل خود کو مالٹے کے درخت کے پیچھے چھپا لیتا ہے اور چوری چوری سے دیکھنے لگتا ہے۔ وہ لڑکی سفید لباس میں ملبوس تھی۔ اس نے سفید باریک کپڑے کا فراک پہنا ہوا تھا۔ اس نے بڑا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا اور نقاب میں تھی۔ اس کے ہاتھ میں 4 مختلف رنگوں کے پھول تھے۔ وہ اور پھول ڈھونڈ رہی تھی۔ شاید وہ 7 رنگوں کے پھول اکٹھے کرنا چاہتی تھی۔ ساحل کی جانب اس کی پشت تھی۔ پھول ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ سامنے آئی تو ساحل کی دل کی دھڑکنیں جیسے ایک بار رک گئیں۔ یہ وہی آنکھیں تھیں جو خیال بن کر اس کی راتوں میں دیپ کی طرح جلتی تھیں۔ ساحل بے چین ہو گیا۔ اس کے دل میں کہ وہ آگے بڑھ کر اس لڑکی سے بات کرے۔ وہ 1-2 قدم آگے بڑھا تو ایک سحر انگیز نظارے نے اس کے قدم روک دیے۔ لڑکی نے 7 رنگ کے پھول اپنے بالوں میں سجائے۔ اس کے ساتھ ہی کسی جادوئی کرشمے کی طرح اس کا سفید لباس 7 رنگوں کی دھاریوں والے ڈیزائن میں بدل گیا۔ اسی ساتھ میں تیز ہوا چلنے لگی، درختوں کی ٹہنیاں ادھر ادھر جھولنے لگیں۔ لڑکی کا آنچل ہوا میں لہرانے لگا جس سے اس کے چہرے سے نقاب اتر گیا۔ وشا نے پلٹ کر ساحل کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں ساحل کے لیے بے پناہ شکایتیں تھیں۔ اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ ہوا بہت تیز تھی۔ اس کا آنچل اڑ کر ہوا میں لہرانے لگا۔ ساحل نے بھی اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ وشا میری بات تو سنو۔ مگر وشا کا ایک پل بھی رکنا نہیں چاہتی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وشا کا آنچل ساحل کے ہاتھ میں آ گیا۔ جیسے ہی ساحل نے اسے تھاما، آنچل کسی روشنی کی طرح 7 رنگوں کی قوس قزح میں تبدیل ہو کے ہوا میں بکھر گیا۔ ساحل نے وشا کی طرف دیکھا تو اس کا بھی جسم کسی ہوائی وجود کی طرح 7 رنگوں کی روشنی میں تحلیل ہو کے ہوا میں بکھر گیا۔ ساحل ہڑبڑا کے نیند سے بیدار ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جھلملاتے 7 رنگوں والی تتلی اپنے خوبصورت پروں کو لہرا رہی تھی۔ اس کے نازک سے پروں میں وہی 7 رنگ تھے جو خواب میں ساحل نے وشا کے لباس میں دیکھے تھے۔ اس کی نگاہیں تتلی کے ساتھ ساتھ حرکت کرنے لگیں۔ تتلی اڑتی ہوئی کھڑکی سے باہر چلی گئی۔ ساحل بے چینی سے کھڑکی کی طرف لپکا۔ تتلی ہوا میں کہیں غائب ہو گئی۔ ایک عجیب سا شائبہ اس کے من کو چھو گیا۔ دل اس طرح دھڑک رہا تھا جیسے کوئی اپنا مل کر بچھڑ گیا ہے۔ ماری اور رخسانہ دونوں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ دوسرے کمرے میں ظفر اور توقیر شطرنج کی بازی کھیل رہے تھے۔ رخسانہ بہت پریشان تھی۔ وہ ماریہ کو حوریہ کے متعلق بتا رہی تھی۔ تم نے وہ ساری باتیں سنی تھی نا جو میں اور ساحل توقیر کو بتا رہے تھے؟ ہاں، میں خود پریشان ہو گئی تھی، ماریہ نے کہا۔ توقیر کا خیال ہے کہ حوریہ ذہنی مریض ہے، مگر میرے ذہن میں عجیب عجیب سے خدشات آتے ہیں، رخسانہ نے کہا۔ ماریہ نے رخسانہ کا ہاتھ تھاما۔ تم فی الحال حوریہ پر نظر رکھو، ہم چند دن یہیں ہیں، واپس جا کے سوچیں گے کہ کیا کیا جائے۔ خود کو پریشان مت کرو، میں اب چلتی ہوں۔ ظفر سے بھی کہتی ہوں کہ اب چلیں، بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ رخسانہ ماریہ کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ تم ظفر بھائی سے بات کرو، میں ذرا حوریہ کو دیکھ کر آتی ہوں کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ یہ کہہ کر رخسانہ حوریہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو حوریہ اپنے بستر پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ رخسانہ مسکراتی ہوئی حوریہ کے قریب آئی۔ میری بیٹی کیا پڑھ رہی ہے؟ حوریہ کوئی جواب دیے بغیر کتاب پڑھنے میں مصروف رہی۔
رخسانہ نے کتاب کی طرف دیکھا تو حیرت سے بولی، پراسرار ناول؟ تمہیں تو پراسرار ناولز پسند نہیں تھے۔ حوریہ تو مسکرانہ انداز میں مسکرائی، پھر اس نے گہری نظر سے رخسانہ کی طرف دیکھا اور مہین سی آواز میں بولی، تمہاری حوریہ کھو گئی ہے مما، اب اسے کہاں ڈھونڈو گی، زمین میں یا آسمان میں؟ رخسانہ سر تا پاں کام کے رہ گئی، اس کی پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ حوریہ نے سہمی ہوئی رخسانہ کی طرف دیکھا، کیا ہوا، کچھ یاد آ گیا؟ یہی کہ یہ بات میں نے آپ سے پہلے بھی کہی تھی۔ ڈر لگ رہا ہے؟ کیا وہ مردہ لڑکی یاد آ گئی؟ میں نے اس مردہ لڑکی کے جسم میں گھس کر آپ سے بات کی تھی۔ تم گوشت کے لوگ ہوتے ہی نہ سمجھو، تمہیں بات جلدی سمجھ نہیں آتی۔ رخسانہ الٹے قدموں سے چلتی ہوئی دیوار سے جا لگی، پھر روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ظفر، ماریہ اور توقیر ایک ہی کمرے میں بیٹھے تھے۔ ماریہ ظفر سے گیم چھوڑنے کے لیے کہہ رہی تھی، بس تھوڑی دیر اور پھر چلتے ہیں۔ ماریہ ظفر کی بات پر وہیں بیٹھ گئی۔ رخسانہ روتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ توقیر اور ظفر کھیل چھوڑ کر اس کی طرف بڑھے۔ وہ انتہائی خوفزدہ اور گھبرائی ہوئی تھی، صحیح بول نہ پا رہی تھی۔ وہ حوریہ، کیا ہوا حوریہ کو؟ توقیر نے رخسانہ کو شانوں سے پکڑا۔ اس نے اپنی خوف سے پھٹی پھٹی آنکھیں توقیر کے چہرے پر گاڑ دیں۔ حوریہ کہہ رہی ہے کہ اس نے مردہ لڑکی کے جسم میں گھس کر مجھ سے بات کی تھی۔ توقیر جہاں کھڑا تھا وہیں سن ہو گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کمرے میں موجود سبھی لوگوں کے لب سلب ہو گئے، جیسے خوف سے سنسناتے ہوئے سائے کمرے میں منڈلانے لگے۔ توقیر نے لمبا سا سانس کھینچا اور پھر اوپر کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ ہمیں راستہ دکھا۔ ظفر توقیر کے قریب آیا۔ تم پریشان نہ ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، جو بھی حقیقت ہے ہمارے سامنے آ جائے گی، پھر ہم واپس جاتے ہی کسی عامل سے رجوع کریں گے۔ حوریہ کا مسئلہ سائیکیٹرسٹ کا نہیں ہے، اسے عامل کی ضرورت ہے۔ توقیر خاموش ہو گیا۔ اس بات کے بعد اسے بھی یقین ہونے لگا تھا کہ کوئی ایسا راز ہے جس سے وہ سب غافل ہیں۔ ماریہ اور ظفر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ظفر نے ماریہ سے اپنا رشتہ نہیں توڑا تھا، مگر ماریہ کے لیے اس کے دل میں جو رنجش تھی وہ رنجش ابھی ختم نہیں کر سکا تھا۔ وہ ماریہ کے وشا کے ساتھ بدترین سلوک کو کبھی فراموش نہ کر سکا، مگر شمون کی موت کے بعد اس احساس سے کہ اس کو اس کے کیے کی سزا مل گئی ہے، اس نے ماریہ سے اپنا سلوک کچھ بہتر کر لیا تھا۔ ماریہ بھی شمون کی موت کے بعد خاصی بدل گئی تھی۔ اس نے ظفر سے کئی بار معافی مانگی، لیکن ظفر اسے دل سے کبھی معاف نہ کر سکا۔ وہ وشا کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، وہ ابھی اصل حقیقت پر پردہ پڑا ہوا تھا، اسی لیے میاں بیوی کے فاصلے ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ ماریہ بستر پر دراز ہو گئی اور ظفر صوفے پر اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا۔ ماریہ کو تھکاوٹ تھی، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک عجیب سا خوف اس کے حواس پر طاری تھا۔ بے چینی سے کروٹیں بدلتے بدلتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ ظفر اپنے کام میں مصروف تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ماریہ نیند سے ہڑبڑا کے اٹھ گئی۔ ظفر اپنا لیپ ٹاپ چھوڑ کر جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا؟ ماریہ کا حلق سوکھ رہا تھا۔ ظفر نے اسے پانی پلایا۔ کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے؟ ظفر نے اس سے پوچھا۔ ڈراؤنا خواب کیا دیکھنا، پورے ہوش و حواس میں ارد گرد ہونے والے جو خوفناک واقعات دیکھ رہی ہوں، بار بار ان کا خیال سونے نہیں دیتا۔ مشکل سے آنکھ لگی تھی تو شمون کی جلی ہوئی لاش سامنے آ گئی۔ ظفر نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ہاں، اب تو مجھے بھی دہشت محسوس ہونے لگی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی شیطانی مخلوق ہمارے آس پاس ہے، وہ مختلف روپ دھار کر ہم پہ حملہ کر رہی ہے، مگر ہم کچھ نہیں کر رہے۔ ماریہ ظفر کے قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ تمہیں یاد ہے جب تابش اور مہک کا قتل ہوا تو حوریہ اس وقت ہمارے ساتھ نہیں تھی، وہ اچانک کہیں غائب ہو گئی تھی اور پھر وہ ہمیں بے ہوشی کی حالت میں ملی۔ اس وقت تابش اور مہک کے قتل کی خبر بھی ملی۔ میں تو کہتی ہوں واپس چلتے ہیں اس سے پہلے کہ کوئی اور واقعہ ہو۔ ہمیں فوراً حوریہ کو کسی ایکسورسسٹ کو دکھانا چاہیے، مزید دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ظفر ماریہ کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ بس آپ صبح ہی توقیر بھائی سے بات کریں، ہم کل ہی واپس چلتے ہیں، ماریہ نے اس سے کہا۔ ابھی تم سو جاؤ، میں کل توقیر سے بات کرتا ہوں، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ظفر نے کہا۔ ماریہ آنکھیں موند کر لیٹ گئی، مگر ظفر، تابش اور مہک کی اموات کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے بھی یہ بات غیر معمولی لگی تھی کہ تابش اور مہک کے قتل کے وقت ہی حوریہ ہمارے بیچ نہیں تھی۔ صبح ہوتے ہی ظفر نے توقیر سے بات کی اور ان سب نے طے کیا کہ دوپہر کے بعد وہ واپسی کے لیے نکل جائیں گے۔ رخسانہ اس فیصلے سے کافی مطمئن تھی۔ وہ اور ماریہ واپسی کے لیے پیکنگ کرنے لگی۔ پیکنگ کے بعد وہ سب سیر و تفریح کے لیے نکل گئے۔ دوپہر کا کھانا بھی انہوں نے باہر سے ہی کھایا۔ تقریباً 4 بجے وہ واپس ہوٹل پہنچے۔ انہوں نے ہوٹل کا بل ادا کیا اور 4:30 بجے وہ ہوٹل سے واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ کسی کے چہرے پر بھی واپسی کے لیے اداسی کے تاثرات نہیں تھے سوائے حوریہ کے۔ وہ سب ایسے تھے جیسے کسی مصیبت سے بری الذمہ ہو رہے ہیں۔
حوریہ تو جیسے خوشی اور غم ہر طرح کے تاثرات سے بے نیاز تھی، وہ تو جیسے اپنے آپ میں ہی الجھی رہتی تھی۔ وہ خوبصورت پہاڑوں کی وادی سے گزر رہے تھے۔ ماریا اور رخسانہ اسی طرح سہمی بیٹھی تھی جیسے ان پہاڑوں پر آسیب بستے ہیں جو کسی وقت ان پر حملہ کر دیں گے۔ دونوں گاڑیاں پہاڑوں کے وسط سے گزر رہی تھیں۔ سام جیسی بل کھاتی سڑک جس نے ایک پہاڑی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، بھول بھلیوں جیسی معلوم ہو رہی تھی۔ توقیر نے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے ڈیک لگا لیا۔ توقیر کی گاڑی آگے تھی اور ظفر کی گاڑی اس سے پیچھے تھی۔ توقیر نے ونڈو اسکرین سے باہر جھانکا۔ واہ کیا خوبصورت نظارہ ہے رخسانہ، دیکھو کتنی خوبصورت آبشار ہے، یہاں کچھ دیر کے لیے اترتے ہیں۔ رخسانہ نے کھڑکی سے باہر دیکھے بغیر نفی میں سر ہلایا۔ ہمیں بس کہیں نہیں رکنا، جیسا آپ کا حکم۔ توقیر گاڑی چلاتا رہا۔ اس نے سائیڈ مرر سے دیکھا کہ ظفر نے آبشار کے قریب گاڑی روک دی۔ اب تو ان کے ساتھ گاڑی روکنا توقیر کی مجبوری تھی۔ اس نے گاڑی ریورس کی اور اپنی گاڑی ان کی گاڑی کے ساتھ ہی پارک کر لی۔ توقیر اور اس کی فیملی گاڑی سے باہر نکلے تو ظفر نے توقیر کی طرف دیکھا۔ یار اتنی پیاری جگہ چھوڑ کر تم آگے بڑھ رہے تھے؟ دل میں تو آیا تھا کہ رک جائیں، لیکن جب واپسی کا ارادہ کر لیا ہے تو اس طرح ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، توقیر نے ظفر کے قریب آتے ہوئے کہا۔ ماریا اور ساحل گاڑی سے باہر نکلے۔ کیا بات ہے، ان جاذب نظر و نظاروں کو کون نظر انداز کر سکتا ہے؟ یہ کہہ کر ساحل گاڑی سے اپنا ہینڈی کیم نکال کر لے آیا۔ رخسانہ اور حوریہ بھی گاڑی سے باہر آ گئیں۔ رخسانہ نے پہاڑی کی چوٹی تک دیکھا جہاں سے تیز رفتار پانی کے دھارے کٹاؤ دار پتھروں کے نشیب و فراز سے چھن چھن کی آواز سے ٹکراتے ہوئے پورے جوش کے ساتھ گول پتھروں پر برس رہے تھے۔ قدرت کے کرشمے دیکھو کیسے ان خشک پتھروں سے پانی کی دھاریں نکلتی ہیں۔ ظفر اور توقیر رخسانہ کے قریب آئے۔ یہ پہاڑ کافی پیچھے تک پھیلا ہوا ہے جہاں پہاڑ کے مختلف حصوں سے چھوٹی چھوٹی آبشاریں پھوٹ رہی ہیں۔ رخسانہ نے ساحل اور ماریا کو پکارا۔ آؤ پہاڑ کی دوسری طرف چلتے ہیں۔ ماریا نے ہاتھ سے نفی کا اشارہ کیا۔ آپ لوگ جائیں، میں اور ساحل ادھر ہی ٹھہریں گے۔ ساحل جو مووی بنانے میں مصروف تھا اس نے بھی کہا۔ آنٹی آپ لوگ جائیں، ہم کچھ دیر بعد آتے ہیں۔ ظفر، توقیر، رخسانہ اور حوریہ دوسری جانب چلے گئے۔ ماریا ساحل سے مخاطب ہوئی۔ جاؤ ذرا گاڑی سے موبائل تو لے آؤ۔ آپ میرا یہ کیمرہ پکڑیں، ویڈیو بن رہی ہے، سٹاپ مت کرنا، بس اسی ویو پر سیٹ رکھیں۔ ساحل ماریا کو کیمرہ تھما کر گاڑی سے موبائل لینے چلا گیا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور موبائل ڈھونڈنے لگا۔ دوستوں وہ کون تھا؟ ایک خناس کی پراسرار کہانی کی قسط نمبر 4 یہیں پر اختتام ہوتی ہے۔ ملتی ہوں قسط نمبر 5 کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔